اللہ تعالیٰ سے پیکٹ بنایا، کوئی بھی معاہدہ کیا، کوئی بھی ڈٹرمینیشن شو کی اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہیں سے آپ کا امتحان شروع کر دیں گے، وہیں سے آپ کی وہ والی وہی سیم ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے اچھا میں تو ابھی تیار ہی نہیں تھی، بس وہ تو میں نے ایک لیکچر سنا تھا یا میں نے کوئی پوسٹ پڑھی تھی اور میں نے سوچا تھا میں سوچوں گی، کروں گی، یہ مجھے بڑی اچھی چیز لگی تھی تو میں اس کو اپنی لائف میں لے کر آؤں گی. اور ٹیسٹ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے نیت کی آپ کا اجر وہیں سے شروع ہو جائے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ ہم نے صبر سیریز شروع کی اور اس کے بعد ایک ہفتے کا بریک آ گیا، اور مجھے کافی لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے تھے کہ ہم کب شروع کریں گے. تو آف کورس میں چاہ رہی تھی کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے کریں اور سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے، صبر کو ہم بس اس لیے نہیں کریں کہ ہمیں میری اپنی پرسنل مجھے کوئی تکلیف آئی ہے تو میں صبر سیکھ لوں. صبر کیسے کرنا ہے؟ نہیں، آپ کو بہت بڑے لیول پہ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو امت کے لیے صبر کرنا ہے. اپنی ذات سے نکلیں، اپنی چیزوں سے نکلیں، اپنے فائدوں سے اور اپنی رنجشوں سے سیلف سینٹرڈ ہو کے ہٹ کے اور بڑی بڑی چیزوں کے لیے صبر کرنا سیکھیں. تو آپ کو صبر کا مطلب پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ صبر اصل میں ہوتا کیا ہے. تو یہ چیز ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی گئی توفیق سے ہم سیکھیں گے، ہم سمجھیں گے. اور آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس اور انپٹ ضرور دیں تاکہ ہم بھی سیکھیں کہ زندگی میں اور کیا کیا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کو جب پڑھتی ہوں نا، کبھی سیرہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ صحابہ کرام نا اپنے مسئلے لے کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کبھی تو وہ یعنی کہ ان پرسن بات کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ وہ گروپ میں بیٹھ کے اپنے مسئلے بتا رہے ہوتے تھے تو ان کو کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اور لوگ جو ہے نا ہمیں جج نہیں کریں گے، اور اگر جج کر بھی لیں گے تو مجھے اس وقت لوگوں کی ججمنٹ نہیں دیکھنی ہے. مجھے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تدریس کا تعلیم کا ٹائم چل رہا ہے، مجھے اپنا مسئلہ بتانا ہے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں کہ اس کو اچھے سے کیسے اپنی معاملات کو اللہ کی رضا میں رہتے ہوئے، اسلامی حدود میں رہتے ہوئے، ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے کیسے کنٹینیو کروں. تو صحابہ کرام کا نا یہ والا رویہ ہمارے کتنے کام آتا ہے. آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیں، کوئی بھی فتویٰ آپ کو لینا ہو کسی بھی معاملے میں، آپ کو کوئی نہ کوئی صحابی مل جائیں گے جو اپنا بتاتے تھے مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سالو کرتے تھے، وہ ہمارے لیے فتویٰ بن گیا، وہ ہمارے لیے ایک رولنگ بن گئی اسلام کی. تو یہ کتنا اچھا ان کا ایکٹ تھا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب کوئی سیشن ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی آپ سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈسکس کریں کچھ کریں، تو ہم تھوڑا سا شائع ہو رہے ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا ریزسٹ کرتے ہیں کہ اچھا آپ کیا آپ اپنے مسئلے بتائیں، کیا باتیں کریں. تو کچھ چیزیں تو آف کورس اللہ تعالیٰ نے خود منع کی ہیں کہ آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کی ناشکری نظر آ رہی ہو، وہ چیزیں نہیں. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جو آپ ضرور ایز اے گروپ جب آپ بیٹھیں تو آپ ضرور ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں، لوگوں کو پتہ ہوں کہ ہاں یہ مسئلہ اس طرح پریویل کرتا ہے معاشرے میں، یا اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ لوگ اس سے سابقہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ ایمان کی حالت میں آتے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اہدنا الصراط المستقیم جب آپ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاؤ ٹریک پہ، تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جیسے اب آپ کو گاڑی کا لائسنس مل گیا، آپ نے آپ نے کہا مجھے لائسنس چاہیے، لائسنس چاہیے، تو آپ کو لائسنس دے دیا، کچھ آپ کی ٹیسٹنگ ہوئی، کچھ آپ کو ایگزامینیشن ہوئی، آپ کو لائسنس دے دیا. اب آپ جیسے ہی روڈ پر آتے ہیں آپ کو کچھ لاز جو ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں. وہ لا آپ کی سیفٹی کے لیے بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کی سیفٹی کے لیے بھی ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ روڈ پہ جاتے ہیں آپ کو ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، آپ کو گرین لائٹ پہ موو آن کرنا ہے، پیڈسٹرین کوئی راستہ ہے اس میں آپ کو لوگوں کو راستہ دینا ہے، اور پارکنگ جہاں کرنی ہے اس کے پارکنگ کے آپ کو رولز پتہ ہوں. تو جیسے ہی آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جیسے ہی آپ روڈ پہ آتے ہیں، آپ انجوائے نہیں کرتے ہیں ڈرائیونگ، بلکہ آپ ایک رسپانسبل سٹیزن بن جاتے ہیں. یہ آپ کو ایک رسپانسبل سٹیزن بناتا ہے. لیکن چونکہ آپ اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈرائیونگ کو، یا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو میں ابھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں کسی پہ، میں خود کہیں بھی جا سکتی ہوں، آ سکتی ہوں، تو آپ اس ذمہ داری کو بھی بڑی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے تو کوئی بات نہیں، میری بھی سیفٹی ہے، دوسرے کی بھی، مجھے فائن بھی نہ ملے تو آپ اس ذمہ داری کو نا حاوی نہیں کرتے. لیکن ہم ایمان کی حالت میں جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روڈ پہ چلا دے جہاں پہ سیدھا راستہ ہے، تو شیطان ہمیں ایک ٹینشن دے دیتا ہے کہ تمہیں تو ریڈ لائٹ پہ بھی رکنا ہوگا، جیسے ہی گرین لائٹ ہوگی تمہیں چلنا پڑے گا سب کے ساتھ، اور تمہیں پارکنگ کے لیے بھی ہمیں ایک ٹینشن آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم چونکہ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ سیدھا راستہ، یا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہیں کسی پہ، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم خود ہی اس راستے پہ چل سکتے ہیں. اللہ کا بتایا ہوا راستہ کسی مولوی کا، کسی امی کا، کسی ابو کا، کسی شوہر کا، کسی بیوی کا محتاج ہی نہیں ہے. میں خود چل سکتی ہوں، میں خود نماز میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائیں، مجھے چلنا ہے اس راستے پہ. بس کچھ لوگوں کے راستے دکھا دیں، سائن بورڈز دکھا دیں کہ یہ اچھے لوگ تھے، یہ برے لوگ تھے، تو میں تھوڑی کیئرفل ہو جاؤں گی. تو آپ اتنی انڈیپینڈنٹ اسی نماز کے بعد اتنی انڈیپینڈنسی میں آ جاتی ہیں
اور آپ اتنی ایک فریڈم ملتی ہے آپ کو کہ میں خود چل سکتی ہوں اس راستے پہ، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس چلنے میں جب آپ چلتی ہیں تو آپ اس ڈرائیونگ کو نہ صرف ڈرائیو کو انجوائے کرتی ہیں، راستوں کو انجوائے کرتی ہیں، بلکہ آنے والے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی آپ کوشش کرتی ہیں کہ اچھا کوئی بلی کا بچہ راستے میں تو گاڑی روک کے آپ اس کو ہیلپ کرتی ہیں، آگے جا کے کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے گاڑی ہیلپ کرتی ہیں، اور آپ کو ایک اچیومنٹ فیل ہوتی ہے۔ بالکل اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا، وہ یہی راستہ ہے کہ ہم جیسے ہی ایمان کی حالت میں آتے ہیں، جیسے ہی اسلام کو ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اف میں کتنی تکلیف میں تھی، ہر چیز کے لیے مجھے لوگوں سے پوچھنا پڑ رہا تھا، میں یہ کیسے کروں، میں یہ کیسے کروں، میں یہ کروں یا نہ کروں، مجھے صبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے یہاں پہ غصہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں ہی رہ گئی ہوں صبر کرنے کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو آپ بہت انجوائے کرتے ہیں، اور لٹرلی آپ کوئی بھی چیز آپ کا پیشن ہونا، آپ کو اس میں آنے والی ہرڈلس یا اس میں آنے والی تکلیفیں جو ہیں وہ آپ کو بودر ہی نہیں کرتی۔ تو یہ ایمان کا ایک لذت ہے، اللہ تعالیٰ نے لذت بولا ہے کہ ذائقہ ہوتا ہے جو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، لذت ہوتی ہے۔ لذت کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے آپ کوئی بھی چیز ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کو اس کا ساورنیس آپ کو پتہ چلتی ہے، ساور ہے، یہ سویٹ ہے یا بٹر ہے۔ تو یہ ایک آپ کی کوالٹی ہے کہ آپ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ اورنج کھا رہے ہیں یا آپ فروٹ چاٹ کھا رہے ہیں، چلیں فروٹ چاٹ لے لیں، اس میں اب آنے والا جو بھی فروٹ ہے وہ آپ کو الگ الگ ٹیسٹ دے رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹینگی، سویٹ، اور اور بھی جو فلیور ہوتے ہیں تھوڑے گوئی، جیسے امرود بھی ہیں، بنانا بھی ہیں، تو وہ تھوڑے گوئی فلیور آپ کو دیں گے، تو وہ آپ کو آپ کے منہ میں جا کے ایک اتنا ٹیسٹ فل آپ کو بائٹ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وہاں مزہ آ گیا۔ تو یہ بالکل اسلام اور ایمان آپ کو یہی ٹیسٹ دیتا ہے۔ تو آپ کو آنے والا اس میں صبر، برداشت، اور ملنے والی انعامات، اور اللہ سے نمازوں کا خشوع خضوع، اللہ کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو جب ملتی ہے تو آپ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ جب آپ انجوائے کرتے ہیں ان محبتوں کو، تو پھر شیطان جو ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بیچ بیچ میں آپ کے وہ کڑوے کڑوے سیڈ ڈالتا ہے آپ کے فروٹ چاٹ میں کہ یہ لو، یہ بٹر ٹیسٹ آیا، یا یہ پھیکا سیب نکل آیا، یا کیلا جو تھا وہ خراب نکل آیا۔ ہم جب فروٹ چاٹ کھاتے ہیں تو ہم جب اتنے پرٹیکولر ہو رہے ہوتے ہیں نا، اچھا یہ اچھا نہیں تھا، یہ والے کیوی اچھے نہیں تھے، یہ والے جو مینگوز تھے یہ بڑے کھٹے نکل آئے، تو ہم اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں فروٹ چاٹ میں۔ لیکن جس کو کھانا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے مجھے نیوٹریشن بھی جا رہے ہیں فروٹ چاٹ سے، یہ ایک ہیلدی پلیٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے ٹیسٹ بھی مل رہا ہے۔ کیا تھا اگر میں کوئی کڑوی چیز مجھے کھانے کو ملتی؟ الحمدللہ مجھے ایک اچھی چیز ملی، ہیلدی چیز ملی، فل آف نیوٹریشن ہے اور فل آف ٹیسٹ ہے۔ اگر اس میں سیڈ اور میں یہ دیکھتی رہوں کہ دو جو اس میں جو پیسز آف ایپل تھے، دو پیسز آف جو گوا تھے وہ خراب نکل آئے یا وہ ہارڈ تھے، تو میں کیا انجوائے کروں گی فروٹ چاٹ؟ میں اسی غم میں گھلتی رہوں گی۔ تو بالکل صبر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ صرف اچھی چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، بری چیزوں کو آنے میں آپ تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی پریکٹس کرنی چاہیے، شیطان جو ہے وہ ہمیں پریکٹس ہونے نہیں دے گا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم صبر سیریز جو ہے وہ پارٹ 2 شروع کریں گے، اور سماو یہاں پہ ہیں، میں ریکویسٹ کروں گی سماو سے اگر ریکارڈنگ کر لیں، کیونکہ عائشہ جو ہے وہ آؤٹ آف میرے خیال اسٹیشن ہے یا آؤٹ آف ریچ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے، تو اگر آپ ریکارڈنگ شروع کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے۔ اور یہ والا لنک جو ہے وہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سمجھ، اچھا جزاک اللہ خیر۔ لیکن ماشاء اللہ سابقون السابقون ایسے ہوتے ہیں، آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملتے ہیں، آپ بس آپ انوی ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کہیں گے، ہم کچھ کریں گے تو ہم شاید پہلے وہ لوگ بنے، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگ رکھے ہوئے جو خود سے خود انیشیٹرز ہوتے ہیں۔ اچھا دوسرا سمام، یہ والا گروپ اگر آپ انم کے گروپ میں بھی بھیج دیں لنک، تو وہاں سے بھی لوگ آ جائیں گے، کیونکہ میرے خیال سے وہاں پہ لنک گیا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو صبر کے لیے کیا تھا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو ریکیپ کرنا چاہے یا ایک ایک اس کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہے، ایک لائن یا ایک ورڈ، تو پلیز گو اہیڈ، اور تھوڑا سا ریکیپ کریں گے تاکہ ہمارا کنیکشن پچھلے والے ٹاپک سے جڑ جائے، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا 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 جن لوگوں نے لاسٹ سیشن اٹینڈ کیا تھا بتائیے، آپ نے کیا لاسٹ سیشن میں آپ کو سمجھ آئی؟
अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी, जो मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया था, एक वो जो आपने दुआ बताई थी, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, वो मैं देख के पढ़ती हूँ कि दुआओं से हेल्प लेनी है। हुँ। जी, उन साहब ने बस यही बोला ये तो सना ने लिखा है, दुआओं से सब्र, बिल्कुल। और दुआओं से इसके अलावा एक और चीज़ कि लाइक सब्र में मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो मेरा क्वेश्चन था कि इन केस आपको कोई डिसरिस्पेक्ट फ़ील करनी पड़ रही है कहीं से भी, तो क्या उसमें अगर आप आगे से खामोश रहें, तो क्या ये भी सब्र है? लाइक इस तरह की सिचुएशंस में फिर क्या करना चाहिए? यानी कि आपको डिसरिस्पेक्ट फ़ील हो रही है या कोई आपको ह्यूमिलिएट इंसल्ट कर रहा है, एग्ज़ैक्टली तो आपने इंसल्ट उसको करे तो रोकना है, उसकी इस्लाह करनी है या आपने अपने आप को ये देखना है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ये दोनों फैक्टर्स अलग-अलग हैं। एग्ज़ैक्टली यस हाँ, अच्छा, ये थी। तो इसमें इस तरह की सिचुएशंस में कैसे सब्र करते हैं? ये मेरा एक सही। क्वेश्चन था सर। इंशाल्लाह ताला इसको आज करेंगे कवर। आज हम थोड़ा-सा लिटरल और एकेडमिक यानी कि इसको थोड़ा-सा हम आज डेफिनिशंस सब्र की डेफिनिशंस अरबिक लुगत में, क्योंकि ये अल्लाह ने जो कुरान उतारा है अरबिक में उतारा है और सब्र भी अरबिक वर्ड है। तो हम बाज़ औक़ात बर्दाश्त, सब्र हमें समझ नहीं आ रही होती तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला हम उसकी लुगत में देखेंगे कि सब्र असल में चीज़ क्या है और फिर उसकी और भी इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। सना ने लिखा है कि इंस्टेंट सब्र को करने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत टफ लग रहा है। सब्र जो है ना वो इंस्टेंट ही होता है सना, बाकी हम सबके लिए ये एक रिमाइंडर है कि सब्र की जो नबी सल्लम ने बताई है डेफिनिशन, ठीक है? वो बताई है कि इन्न सब्र सदमतिल ऊला। जैसे ही आपको न्यूज़ मिलती है कोई भी, उसमें इंस्टेंट आपने जो रिएक्शन देना है वो किस चीज़ का? सब्र का। वो कैसे है? वो इंशाल्लाह ताला आज हम वो जो लास्ट हमने कुरानी आयत लगाई थी, उससे हम देखेंगे कि वो कैसे हम अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करें कि जैसे ही मुझे कोई न्यूज़ मिले तो मैं क्या करूँ? इंस्टेंट सब्र करूँ, ठीक है? ये हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। रिकैप हम ये कर लेते हैं कि हमने कुरान की आयत ली थी, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हों, सब्र कर रहे हों, या उनसा का जो सवाल था कि मैं सब्र क्यों करूँ? मतलब मेरी डिसरिस्पेक्टफुल मैं फ़ील कर रही हूँ, तो मैं सब्र क्यों करूँ? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं एक इंसान हूँ, मैं फ्री ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं क्यों किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त करूँ, ठीक है? तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम क्यों बदतमीज़ी बर्दाश्त करें, लेकिन अगर हम बर्दाश्त करें या हम कोई चीज़ खाने से रुकें या हम कोई चीज़ खाएँ या हम कोई चीज़ दें या कोई चीज़ हम लें, तो क्यों करें? तो सबसे पहला उसका जवाब यही है, क्योंकि हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अल्लाह ने हुक्म कहाँ दिया है? मुझे कोई वही तो नाज़िल नहीं हुई, ना मुझे कोई ख्वाब आया, बल्कि वो क्या है? कुरान पाक में उसका हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, सब्र करने का। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स दिया है, ठीक है? वही सीरीज़ में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि हम अल्लाह ताला इतनी सब्र की आयत हैं, कुछ-कुछ तो पूरे-पूरे नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा वो ऐसा होगा कि मैं जिससे हिल गई थी। यानी कि वो वाली जो मैंने जब वो कुरान की आयत पढ़ी थी, तो मैं 2 या 3 दिन जो था मैं गुमसुम रही थी। इतना मुझे इफ़ेक्ट किया था उन आयत ने, इतना ज़्यादा मेस्मराइज़िंग आयत थी वो, कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कितनी खूबसूरत चीज़ है सब्र। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, वो उन आयत पर होगा। तो सब्र की जब हम आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि सब्र करो, ठीक है? सब्र करने से क्या होगा वो भी इंशाल्लाह ताला आज आपको पता चलेगा कि हमें क्या-क्या अल्लाह ताला ने फ़ायदे बताए हैं उसके। सब्र ना करने के नुकसानात पता चलेंगे कि अगर ना करने पे क्या मैं छोड़ दी जाऊँगी? नहीं, पकड़ होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मेरे साथ कौन होगा जब मैं सब्र कर रही होंगी, तो कौन होगा मेरे साथ? अल्लाह ताला होंगे। अल्लाह ताला ने कहा है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जैसे ही मैंने सब्र का दामन छोड़ा, जैसे ही मैंने कोई किसी को आगे से जवाब दिया, जैसे ही मैंने बदला लेने की ठानी, कौन दूर चला जाएगा मुझसे? अल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है मैं सिर्फ़ सब्र करने वालों के साथ हूँ। जब तक मेरा सब्र कायम है, अल्लाह मेरे साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और ये ग्रुप लेवल पे भी होगा और इंडिविजुअल लेवल पे भी होगा, ठीक है? जैसे अगर 4 लोग सब्र कर रहे हैं, उनमें से 1 इम्पेशेंट हो जाता है, तो भी अल्लाह ताला दूर चले जाते हैं। तो इतना ज़रूरी है जमात या उम्मत का साबिर होना, कि मुझे फ़िक्र हो कि सना, निम्रा, अनम, सिमाब, नयाब सब सब्र कर रहे हों। जैसे ही नयाब ने सब्र छोड़ा, अल्लाह ताला ने चले जाना है इस महफ़िल से। अगर हम सब सब्र कर रहे हों, हम किसी मामले में डिस्कस कर रहे हों, हम कहें नहीं हम सब्र करेंगे, हमारे साथ बड़ी मुश्किल पेश आई, हमें किसी ने टफ़ टाइम दिया। एज़ अ फैमिली भी हम देखते हैं, बहन-भाई होते हैं, अम्मी-अबू, हमें पता चलता है हमारे साथ कोई ज़ुल्म हुआ है या कुछ हुआ है। अब हम एज़ अ फैमिली हम जब सब्र कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। लेकिन जैसे ही नायाब ने कहा कि नहीं, नहीं बस मैं नहीं अब सब्र करूँगी, बहुत हो गया। आप लोग करते रहें, अम्मी आप करते रहें, अब्बू आप करते रहें, बाजी आप करते रहें, भाई आप करते रहो, मैं नहीं करूँगी। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? चले जाएँगे वहाँ से।
تو یہ انڈیویجول لیول پہ جتنا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی کمیونٹی لیول پہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے امت کا کہا گیا ہے کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ یہ والی ایک ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے کہ ان کو بتواس و بالصبر کے لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ثنا یا سماب اگر آپ وہ آیت لگا دیں تو میرے پاس بھی تھی یہ آیت، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل ایمان سے خطاب کیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی تھی، وہ آیت پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ ویسے تو یہ کنیکشن جو ہے نا سورہ البقرہ کا، سورہ البقرہ از ون آف مائی موسٹ فیوریٹ سورہ، اور بہت مجھے اتنی پسند ہے یہ سورہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کسی خاص مقصد سے نا اس کو پرائیورٹی دی ہے، یہ بالکل، کہ آپ جب البقرہ ختم کرتے ہیں نا تو آپ کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے، قرآن آپ کی اولاد بن جاتا ہے، آپ اس کو پھر پالتے ہیں قرآن کو، یعنی کہ آپ کا کنیکشن قرآن سے بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کا قرآن سے کنیکشن نہیں بن رہا ہوتا، البقرہ سے آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے۔ البقرہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی سورہ رکھی ہے الفاتحہ کے بعد، کہ جس میں ہمارے لیے، ویسے آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے اس میں کیا ہے، احکامات ہی احکامات ہیں، اس میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، اس میں ہسٹری بتائی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی آپ ناول پڑھتے ہیں نا، اگر آپ ناول ریڈرز ہیں یا آپ مووی ڈراماز دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ڈرامہ یا مووی دیکھتے ہوئے یا کوئی بھی ناول پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہو نا کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا، ہسٹری میں کیا ہوا تھا، ہیرو کے ساتھ، ہیرو کی ماں کے ساتھ، تو آپ کو نا ایک بانڈنگ، ایک کنیکشن فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ بس کریکٹرز میں ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کو پاسٹ پتہ چلتا ہے آپ ریلیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے لیے البقرہ ایسے اتاری ہے کہ جیسے ہم اس کو جو ہے وہ فیل کر سکیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو امت بگاڑ کا شکار ہوئی تھی اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو امت آگے تیار ہو رہی ہے اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک البقرہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیکسٹ ویک شروع ہو جائے گی، الفاتحہ البقرہ، اور اس میں ہم وہ کنیکشن آئی ول ٹرائی کہ میں خود جس نظریے سے البقرہ کو دیکھتی ہوں اور جو مجھے اس میں ایک اٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بھی ہو، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے فیل ہوگی۔ آپ لوگ جس جنریشن یا جس امہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن ٹائم کے لیے تیار کیا ہے، آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے اس فلسطین کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے وہ چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آئیں گی، جو کہ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی جب میں پڑھ رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو اپنے اپنے مصحف کھول لیں، اور اگر کوئی ڈسپلے میں لگا سکتا ہے تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ دیکھو مجھے یاد کرو، اور میرے یاد کرنے کا جو ہے وہ کون اسی وقت کانسیکوینسز کیا ہوں گے یا انسٹنٹ رزلٹ کیا ہوگا کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے، لیکن اس کے لیے پہلا سٹیپ مجھے ہی لینا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، وشکروا لی ولا تکفرون، اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ صرف اللہ کا ذکر ادا کرتے کرتے رہنا اور شکر ادا نہ کرنا، یہ ایک ایسی نفسیات، ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ہم، جیسے فار ایگزامپل آپ کسی کو بھی یاد کر رہے ہو کہ اس نے وہ ایسی تھی، وہ ویسی تھی، وہ اتنے اچھے نمبر لیتی تھی، وہ یہ لیتی تھی، لیکن آپ اس کے گریٹفل نہ ہو تو آپ کو کوئی اٹیچمنٹ فیل نہیں ہوتی نا۔ تو جیسے ہی آپ کسی کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں صرف ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بس آپ اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی اٹیچمنٹ فیل نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی آپ ایک جملہ بھی بولتے ہیں نا کہ ہاں اس نے میرے ساتھ جو تھا، میرے ساتھ مارکیٹ جاتی تھی، یا میرے ساتھ اس نے اسکول میں یہ کیا، تو ایک دم آپ کو اس سے کنیکشن فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بولا ہے کہ صرف ذکر کرنا، جو کہ بعض لوگ واقعی صرف ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ان کی لائف سٹائل سے، ان کے معاملات سے، ان کی باتوں سے نظر آئے گا کہ وہ صرف وظیفے کرتے ہیں، وہ صرف اذکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے گریٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ذکر کرو گے تو میں بھی ذکر کروں گا، اور میں کیسا ذکر کرتی ہوں اللہ کا، یہ بھی میٹر کرتا ہے نا، کہ جیسے میں انسا سے کہوں کہ انسا تم تو بہت بری ہو، تم تو سیشن اٹینڈ نہیں کرتی ہو، تم تو میرے فون نہیں اٹھاتی ہو، تم تو میری کال نہیں کرتی، میں ذکر کر رہی ہوں انسا کا، یا میں انسا سے کر رہی ہوں یا میں کسی اور سے کر رہی ہوں، تو انسا میرے بارے میں کیا ذکر کرے گی، سیم ایسا ہی کرے گی، میں اس کو شکایتیں کروں گی، انسا بھی شکایتیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں اللہ کا کیا ذکر کر رہی ہوں، میں جہاں بیٹھ رہی ہوں شکوے شکایت، جہاں بیٹھ رہی ہوں رونا پیٹنا، جہاں بیٹھ رہی ہوں کسی کمی کوتاہی کا، بس کہ میری زندگی میں تو یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ حالات کیوں نہیں بدل دیتا، اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کر دیتا۔ تو ذکر کرنا بھی میٹر کرتا ہے کہ میں ذکر کر کیا رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو جیسا میں ذکر اللہ کا کروں گی اللہ تعالیٰ میرا ویسا ہی ذکر کریں گے۔ تو یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی، میرا پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، وشکروا لی،
اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو اللہ سے۔ اور ہم نے دیکھا تھا استعانت کیا ہوتی ہے، استعانت ہوتی ہے کسی سے کسی کا پورا کام نہ کرنا، بلکہ جو کام کوئی کر رہا ہو اس میں اس کو ہیلپ کرنا تھوڑا سا، بس تھوڑی سی جس چیز میں اس کو پرابلم آ رہی ہو نا، اس سے بس اس معاملے کے لیے، اس ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر دینا۔ تو یہ استعینوا جو ہے، یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کام ہمیں کرنے ہیں خود، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا میں کفر کا کام کروں اور میں کہوں استعانت دے دے اللہ تعالیٰ، مجھے شرک کرنا ہے، نعوذ باللہ، یا مجھے کسی کا دھوکا دینا ہے مجھے، تو مجھے بس موقع دے، میں کیسے اس کو دھوکا دوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے چوری کرنی ہے تو مجھے موقع دے میں ایسے نہیں ہوگا، بلکہ آمنو سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ ظاہر ہے کچھ ٹریٹس رکھتے ہیں، کچھ کانشیس ایفرٹ کرتے ہیں اس معاملے میں، جب وہ کہیں رک جاتے ہیں لوگوں کی ناپسندیدہ رویوں سے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ استعینوا، پھر وہ تھوڑی سی رکتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ والصبر، وہ صبر کریں، ٹھیک ہے؟ اور صبر کیا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا کس چیز سے رک جانا، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کی عربک لغت میں بھی دیکھیں گے مطلب کیا ہے۔ والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، صلاۃ کا ذکر نہیں آیا، آپ نے یہ کسی نے سوال نہیں کیا مجھ سے کہ ان اللہ مع الصابرین اور آگے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یہ کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کون بتائے گا مجھے کہ دو چیزیں کرنی ہیں جب مجھے مدد چاہیے ہوگی، تو صبر سے اور نماز سے، لیکن اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ نمازیوں کے ساتھ نہیں ہے، صابرین کے ساتھ ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ سوچیں ذرا، تھوڑا سا کوئی مجھے سوچ کے بتائے کہ کیا وجہ ہے اس کی۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے، یا مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید کسی بتوں سے باتیں کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے نا، میں نے یہ پوچھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آپ کے سامنے جو آیت لگی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اے ایمان والوں، سب کے سب مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو آگے تو ہمیں الصلاح بھی ملا تھا، یعنی کہ صلاۃ بھی ہمیں ملی تھی کہ نماز پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع الصابرین والمصلین، یہ کیوں نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف ان اللہ مع الصابرین کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ مجھے بتائیں۔ آئی تھنک نماز جو ہے وہ تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن صبر جو چیز ہے وہ ہماری لوگوں کے ساتھ ڈیلنگس میں آتا ہے، مے بی اس وجہ سے۔ ہم، بالکل، دونوں دونوں کے پوائنٹ بالکل صحیح ہیں، جو انسا نے بولا ہے اور جو انم نے بولا ہے، کہ صبر جو ہے نا، صبر وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں صبر کیوں کروں، میرے ساتھ اس وقت کون ہے، یعنی کہ جب آپ کے ساتھ سب آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کو تب فیل ہوتا ہے کہ یہ میں بالکل اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کے فیلنگ کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے، وہ کیوں صبر کریں؟ وہ اس لیے صبر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اور نماز جو ہے وہ تو ہے ہی انڈیویجول عبادت، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو لوگ ہیں ان کے ساتھ، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نماز ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہی تو وہ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ آگے یہ والے کام کرے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے آگے، جو کہ صلاح اور باقی چیزوں کی طرف ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان اللہ مع الصابرین جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت ایک موٹیویشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو میں انڈیڈ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ود، تھرو آؤٹ، ایسا نہیں ہے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے آیا اور اب میں چلا گیا، نہیں، مع الصابرین، جب تک وہ صبر کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہماری نفسیات جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اسٹرینتھ دے رہے ہیں ہماری نفسیات کو، کہ دیکھو جب بھی تمہیں فیل ہو نا کہ حالات میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں، کوئی میری مجبوری نہیں سمجھ رہا ہے، کوئی میری سچویشن نہیں سمجھ رہا ہے، لوگ مجھے کتنی باتیں سناتے ہیں، لوگ مجھے کتنا تنگ کرتے ہیں، کتنا مجھے ٹونٹ کرتے ہیں، چاہے وہ پرسنل کوئی ایشوز ہوں یا وہ دین کے ایشوز ہوں، تو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، میں کتنی بے بسی محسوس کر رہی ہوں، میں کتنی محتاجی محسوس کر رہی ہوں،
میں سب میرے ساتھ تھے، ایک دم میں نے کوئی ایسا ڈیسیجن لیا کہ سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے یا میں نے کسی کی مانی نہیں تو سب نے میرا بوائکاٹ کر دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تب بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم گھبرانا نہیں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے ساتھ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ سب ان سب کے ساتھ ہے جو اس وقت صبر کر رہے ہیں۔ اگر آپ بیٹھی ہیں یو کے میں تو آپ کے ساتھ اللہ ہے، وہ کوئی لاہور میں بیٹھا ہے تو ان کے ساتھ اللہ ہے، کوئی یو اے ای میں بیٹھا ہے تو ان کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہے جہاں جہاں بیٹھے۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی، فار ایگزامپل میری کوئی بہن ہو اور ہم 4-5 بہنیں ہوں اور کوئی ایک تکلیف، 2-3 بہنیں تکلیف میں ہوں، تو امی سے ہم کہیں گے امی آپ جو ہے نا وہ بڑی بہن کے پاس اس وقت ان کو ضرورت ہے، آپ وہاں جائیں گی یا میرے پاس آئیں گی؟ تو امی کہیں گی ہاں ابھی میں دیکھتی ہوں اس کی تکلیف زیادہ ہے نا؟ تو آپ کہیں گے نہیں میری بھی تکلیف زیادہ ہے، آپ کو مجھے آپ کی سخت ضرورت ہے۔ میں کہیں گے اچھا میں دیکھتی ہوں، میں اس کی طرف چکر لگاتی ہوں پھر تمہاری طرف لگاتی ہوں۔ تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت کسی کو پرائیورٹی دے دی، یا مجھے اس وقت ضرورت تھی امی کی، امی نے کسی اور کو توجہ زیادہ دے دی۔ یہ بھی ہمیں بعض اوقات ہرٹ کرتی ہیں چیزیں۔ فار ایگزامپل اب آپ کسی ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کی پرائیورٹی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کو ہلکا سا فیور ہے، آپ کو فلو ہے تو آپ کو ویٹنگ لسٹ پہ بٹھائیں گے، ایمرجنسی والے جو کیسز ہوں گے ان کو پرائیورٹی دیں گے، ہے نا؟ تو حالانکہ وہ بنا ہی ہاسپٹل اس لیے ہے کہ ٹریٹمنٹ دیا جائے، لیکن تب بھی دیکھا جائے گا کہ چاہے 10 ڈاکٹر بھی ہوں تب بھی وہ سب کو ڈیل نہیں کروا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک نمبر لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے اور نمبر وائز وہ لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، ٹوکن وائز لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب تکلیف میں ہو، چاہے تمہاری امی 1 بائی 1 کر کے آئیں، چاہے تمہارے ڈاکٹر 1 بائی 1 تمہیں کر کے بلائیں، لیکن میں ہر وقت ان کے ساتھ ہوں، الصابرین، جتنے بھی پلورل کا صیغہ ہے نا الصابرین، تو جتنے بھی وہ صبر کر رہے ہوں گے میں ان سب کے ساتھ ہوں، میں ان سب کی فیلنگ سمجھ رہا ہوں، میں ان سب کے معاملات سمجھ رہا ہوں، تو تم بالکل بھی لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرو۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اجتماعی طور پہ صبر ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جو ہے نا ہم نے انڈیویجول لیول پہ لے لیا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ امہ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمیں ایز اے امہ یا ایز اے کمیونٹی ایز اے گروپ پریکٹس ضرور کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کوئی ایک تکلیف میں ہو تو ہم سب اس کی تکلیف کو فیل کریں اور اس کے لیے وہ والے معاملات کریں، یعنی کہ صبر کریں اور نماز میں دعا مانگیں، ہے نا؟ یہ اتنا خوبصورت فیکٹر ہے، آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں، اور بلکہ ایکسپیریمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ یہ کر کے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کو کسی کا پتہ چلتا ہے، سو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کوئی ماموں چاچا خالو کو دور کا رشتہ دار ہو، آپ کو پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا ہے یا وہ کوئی ان کی تکلیف ہو گئی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو آپ ان کے لیے نماز میں دعا مانگیں اور آپ ان کو صبر کرتے ہوئے، یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کے تعلقات آپ سے اچھے نہ ہوں، آپ ان کے ساتھ گرجز رکھتے ہوں یا وہ آپ سے گرجز رکھتے ہوں، لیکن آپ صبر کرتے ہوئے ان کو کال کریں، ان کو پوچھیں اور آپ نماز میں دعا کریں، آپ کو جو فیلنگ آئے گی نا وہ آؤٹ آف دا ورلڈ ہوگی، آپ کو لگے گا یہ آیت میرے اوپر لٹرلی میں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، کیونکہ ہم اس کو صرف پرسنل لیتے ہیں، اس کو ہم کمیونٹی لیول پہ نہیں لیتے، گروپ لیول پہ نہیں لیتے۔ تو جب کسی کو تکلیف آئے تو ان کے لیے یو ہیو ٹو میک اے دعا، اوکے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو کسی نے بتا دیا نا کہ میں کس تکلیف سے ہوں، تو آپ نے اس کے لیے ایک دعا کرنی ہے، آپ کو ایک جو کنیکشن فیل ہوگا اور آپ کو جو ایک روحانیت فیل ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں روحانیت فیل نہیں ہو رہی، ہمیں اللہ سے کنیکشن فیل نہیں ہو رہا، ہمیں قرآن کا سمجھ نہیں آ رہا، وہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ہم ان آیات کو پریکٹس ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بولا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ صبر کا احساس دلائیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں یا ہمارے فیملی میں ایک پرابلم آ گئی ہے، امت میں پرابلم آ گئی ہے، تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اگر آپ صبر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو ہماری جو موٹیویشن ہے یا ہماری جو ایک ایک صبر کرنے کے لیے جو ایک پیچھے ڈرائیو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور غزوہ بدر ان شاء اللہ ہم سیرہ میں جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی مدد کی اور ایسی چیزوں سے، ایسی لوگوں سے مدد کی جو ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سیرہ میں ہم جب ہم پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس صبر میں ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ غزوہ خندق میں بھی جن صحابہ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے مدد اتاری، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں فیل ہوتا ہے، ہم جب صحابہ کو پڑھتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے سپر نیچرل یا کوئی ایسی ایلینز ہیں جو انہوں نے یہ کام کر لیا، نہیں، میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی یہ سیم معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے، سب کے ساتھ سیم معاملہ کریں گے۔ اور پھر یہ کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آ، آ، استعانت اور صبر جو ہے وہ نماز کے ساتھ ضروری ہے۔ اب نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا کہ جو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ میری شادی نہیں ہو رہی اور میری سیکشول نیڈز ہیں، ڈیزائرز ہیں، وہ بڑھ رہی ہیں مگر شادی نہیں ہو پا رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزے کا بولا، روزہ رکھو، ہے نا؟ کہ صبر کرو، یعنی کہ صبر کس طریقے سے کرنا ہے، کون سی عبادت اس کے لیے پکڑنی ہے آپ نے، اس کے لیے آپ نے روزہ پکڑنا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو آپ کے ہارمونز ہیں، آپ کی جو کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا
تھوڑا سا آپ بھوکے پیٹ ہو یا آپ، یعنی کہ وہ ایک پوری سائنس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حدیث میں اس صحابی کو بولی. صبر کرنے کے لیے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بولا کہ روزہ رکھو، تم لوگ کثرت سے روزہ رکھو تاکہ تم لوگوں کی ڈیزائر یا نیڈز جو ہیں وہ کنٹرول میں آ سکیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے جو ہے وہ کام لو اور نماز سے. تو نماز صبر کے ساتھ کیوں بولی اللہ تعالیٰ نے، یہ مجھے بتائیں کہ نماز کا کنیکشن صبر سے کیوں ہے؟ کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ چانوں میں لکھا ہے تو بیسیکلی نماز کا حق ادا کرنا اور ادا کرنا ایک صبر یا امتحان کی فارم میں ہے. جیسے آپ نے شاپ بند کر کے کسٹمر چھوڑ کے نماز کے لیے جانا ہو تو وہ بھی صبر ہے. جی بالکل ایسے یہی ہے صبر. صبر آپ کو 24/7 کرنا ہے، 24/7 ہر موقع پہ آپ کو صبر کرنا ہے. تو یہاں پہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبر کو جوڑا ہے. کیوں؟ کیا سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ اتنا کامن، یعنی کہ اس کا جواب دینے کے لیے بہت زیادہ کوئی انٹلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل چھوٹا سا ایک جملہ بول کے آپ بتائیں کہ نماز اور صبر ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ کیا ملتا ہے نماز میں ہمیں؟ جی بالکل، ثنا نے بالکل بولا ہے کہ ہم اپنے مسئلے اگر صبر کر رہے ہیں، ظاہر ہے میں صبر، اگر مجھے انسٹنٹ صبر کرنا ہے تو میں لوگوں کے سامنے تو واویلا نہیں کروں گی، لیکن میں کتھارسس کہاں کروں گی؟ کتھارسس تو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزیں بولی ہیں، کنٹرول اینڈ کتھارسس. ٹھیک ہے، کنٹرول نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم پھٹ جائیں گے پھر. کتھارسس کہاں کرنا ہے؟ نماز میں کرنا ہے. اور انم نے بولا ہے کہ سکون کے لیے. بالکل ہمیں نماز میں سکون ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی عبادات ہیں، آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز ہینڈ ریز کر دیں جن جن کو میری آواز آ رہی ہے. ثنا کو، انسا کو، انم کو آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہماری 5 رکن ہیں نماز کے، عبادت کے، ان میں سب سے زیادہ فریکوینٹ عبادت کون سی ہے؟ یہ مجھے بتائیں. سب سے زیادہ ایسی عبادت جو ہم بہت فریکوینٹلی کر رہے ہوتے ہیں، کون سی ہے وہ عبادت؟ نماز. نماز ہے. جی بالکل. تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی حج کے ساتھ اب تمہیں تکلیف آئی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالْحَجِّ، تو مجھے کیا کرنا پڑتا؟ حج کرنا پڑتا. اس کے لیے مجھے پیسے جمع کرنے پڑتے کہ بہت ہی یہ سال تکلیف دے رہا ہے، میرے بہت آزمائشیں آئیں، میاں کی نوکری چلی گئی، بیٹے جو ہیں وہ دربدر ہو گئے، اسکول سے کالج میں پڑھ نہیں پا رہے ہیں، میری اپنی صحت بہت ڈاؤن جا رہی ہے، تو میں اس کے لیے حج کا ویٹ کروں. اب حج جب آئے گا تو میں وہ حج کروں گی، اور میں صبر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہاں پہ جا کے صبر جو ہے نا تمہیں ملے گا. تو میں پیسے جمع کرتی، میں پھر کوئی انتظام کرتی، یا میری صحت ہوتی یا نہیں ہوتی، میں حج کے لیے جاتی اور صبر کرتی. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والزکاۃ، اپنا صبر جو ہے، صبر کرو اور زکوٰۃ کے ساتھ ہیلپ لو. تو مجھے زکوٰۃ، پہلے تو میں دیکھتی میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ہے ہوتی بھی یا نہیں ہوتی، مجھے پیسے ارینج کرنے پڑتے ہیں نا، اور پیسے ارینج کر کے مجھے کسی کو دینا پڑتا، تو وہ مجھے ایک لمبا پروسیس، ایک ٹائم لگتا. اور وہ پروسیس کیا ہوتا ہے زکوٰۃ کا، کہ مجھے دیکھنا پڑتا کہ میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہے، اتنا نصاب ہے میرے پاس، تو میں پہلے اس نصاب کو پورا کرتی، اس نصاب کو پورا کرتی. یا میں اگر جو فار ایگزامپل اگر 2.5 میں مجھے دینا ہوتا تو میرے پاس ضروری نہیں ہے کہ اتنی اماؤنٹ ہے ٹائمس ہو. بعض اوقات لوگوں کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں بھی ہوتی ہے اور وہ قرضہ لے کے تو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ کتنا مشکل ٹف ٹائم ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ والصوم یا والصیام، روزوں کے ساتھ مدد. مجھے رمضان کا ویٹ کرنا پڑتا یا مجھے روزے رکھنے پڑتے. اب صبر ضروری نہیں ہے کہ مجھے کسی ایسی سچویشن میں ہو کہ میں روزے کی حالت رکھ سکوں یا روزہ رکھ سکوں. بعض اوقات مجھے ایسی سچویشن آتی ہے کہ روزہ داروں کو بھی روزے معاف ہو جاتے ہیں. میں پریگننٹ ہوں یا میں میری کوئی سرجری ہوئی ہے اور میں روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں، لیکن اب مجھے صبر کرنا ہے. تو میں ایسی کیا چیز کروں کہ صبر، اللہ تعالیٰ نے یہ بول دیا ہے کہ روزے کے ساتھ صبر ملے گا. تو روزہ تو خود ایک صبر ہے. اب میں ویسے ہی بڑی تکلیف میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے، اور میں اپنے میاں کے ساتھ بھی وہ والی بات نہیں کر سکتی، سب کچھ نہیں کر سکتی، میں کتنی مجھے اور ٹف ٹائم دے دی ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب یہ الصلاح جو ہے نا،
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اتنی فریکوینٹ عبادت ہے نماز، اتنی فریکوینٹ عبادت ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی نماز شروع کرتے ہیں اور سونے سے پہلے آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز۔ تو آپ نے جب نماز کے لیے صبر کرنا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت بولی جس کے لیے نہ مجھے پیسے چاہیے، نہ مجھے کہیں جانا ہے، نہ مجھے کوئی ایفرٹ کرنی ہے فزیکل حج کے لیے جاؤں، نہ مجھے بھوکا رہنا ہے، نہ مجھے پیاسا رہنا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی مجھے تکلیف آئے گی، میں نے کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے کہ اچھا یہ تکلیف آ گئی، یہ آزمائش آ گئی، میں تو ایسے پلان نہیں کری تھی، یہ آؤٹ آف نو ویئر میرے ساتھ ایک مسئلہ آ گیا، تو اب میں کیا کروں، چلو جلدی سے وضو کر کے 2 نفل یا ظہر کے ساتھ یا عصر کے ساتھ یا مغرب کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دیں، ہے نا؟ تو یہ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک کومبو بنایا ہے کہ نماز اور صلاح جو ہے وہ، اچھا جنہوں نے ہینڈ ریز کیا انہوں نے کچھ کہنا ہے یا ویسی ہینڈ ریز کیا ہے؟ تو صبر اور نماز کا کومبو بہت ہی مزے کا کومبو ہے۔ صبر کرنا چاہ رہے ہیں، ہو نہیں رہا، جیسے ثنا نے بولا نا کہ انسٹنٹ صبر نہیں ہوتا، اب کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، اب سن لیا ہے صدمۃ الاولیٰ میں جو ہے نا وہ صبر کرنا ہوتا ہے، اب ہو نہیں رہا تو کیا کریں؟ تو پھر پریکٹس کیا کرنی ہے، کیا کریں اس وقت، ایسے کیا جیسچر شو کریں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہم صبر کر رہے ہیں، اب ہو نہیں رہا، لیکن اب اور نیکسٹ اسٹیپ، واٹس نیکسٹ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو کوئی سوال پوچھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا، لیکن مجھے اور میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ مجھے یہ پتہ ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ ان کو وہ فرسٹ چیز جو ہے نا، ان کو وہ تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے چیز کرنے میں۔ آپ بچوں سے کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ والی ریڈل جو ہے مجھے اس کا آنسر دو، یا مجھے یہ والے کوشچن کا آنسر دو، تو وہ کہتا ہے اچھا ہاں یہ آپ، لیکن آپ تھوڑا سا مجھے ہنٹ دیں کہ میں آپ کو نا، بس اب ہنٹ مجھے ملے گا نا، میں آپ کو آنسر دے دوں گا فوراً، بس آپ مجھے ہنٹ دیں، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ آف کورس ہم ہر وقت اپنی اس نفسیات میں، اس شعور میں نہیں ہوتے ہیں کہ ہم ہر وقت ایک صبر کی حالت میں رہیں۔ تو کبھی کبھی واقعی صبر بہت مشکل ہوتا ہے، اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور زبان پہ بات آتے آتے رہ جاتی ہے کہ بس اب اس کو میں سناؤں، اب میں نہیں چھوڑوں گی، بہت ہو گیا، 2 دن سے سن رہی ہوں، 3 دن سے سن رہی ہوں، انف از انف، آئی ایم ڈن ود دس، آئی کین ناٹ اسٹینڈ دس بلشٹ، ہے نا، اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ہم صبر، اب لیکن ہم پھر کیا کہتے ہیں، اچھا ایسے کیا چیز کروں کہ صبر تو نہیں آ رہا، لیکن اس کے سملر کوئی چیز ہے، اس کی ایکویلنٹ کوئی چیز ہے جو میں کر کے شاید صبر لے لوں، یا میں اس کی ایکویلنٹ کوئی چیز لے لوں، تو پھر وہ کیا ہے، اس وقت بات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ شیئر کریں، اس وقت سیدھا نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، چپ ہو جاؤ، جواب نہیں دو، لیکن وہاں پہ کھڑے رہنے سے تو جواب دے دو گے، کہیں اور جاؤ گے تو چیز پٹک دو گے، کوئی کمرے میں جاؤ گے، بچہ ہوگا اس کو لگا دو گے کھینچ کے، یا اس پہ چیخنا چلانا شروع کر دو گے، تو اسی وقت دوسرا ریئیکشن کیا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور نماز میں کیا ہوتا ہے، چپ گونگے ہو جاتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں، نہ کھا پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، ایسے ہی یکسو ہو جاتے ہیں نا نماز میں، یعنی کہ آپ روزے کی حالت میں بھی یکسو نہیں ہوتے، آپ چل رہے ہوتے، پھر رہے ہوتے ہیں، زبان تو آپ کی چل رہی ہوتی ہے، بس کھانا پینا رکا ہوا ہوتا ہے۔ حج میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ یکسو نہیں ہوتے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ میں بھی کیا ہوتا ہے، آپ کی زبان نہیں رک رہی ہوتی، لیکن نماز کیا چیز ہے کہ نماز میں آپ کی زبان رک جاتی ہے، آپ کا تھاٹ پروسیس ہے نا وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آ تو رہے ہوتے ہیں وسوسے، شیطان تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جیسے ہی آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ کے ذہن میں اچھا اب یہ تو یہ نہیں بولا میں نے، یہ جملہ مجھے بولنا، ابھی میں یہ والی بات بتاتی ہوں نا، ابھی اس کو کرنٹ لگے گا یا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ بالکل باؤنڈ ہو گئے، جیسے قیدی نہیں ہوتا، بس وہ ہل نہیں سکتا اس جگہ سے، تو بس آپ نہ ہل سکتے ہیں، نہ کہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے آس پاس جس شخص نے آپ کو ٹارچر کیا ہوتا ہے، زبان چلائی ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، بیویاں ہوتی ہیں، شوہر ہوتے ہیں، ساسیں ہوتی ہیں، امیاں ہوتی ہیں، بہن ہوتی ہیں، وہ آس پاس آپ کے پھر رہے ہیں کمرے میں، لیکن آپ کیا بتا رہے ہیں اس کو کہ میں صبر سے ہوں، کیوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ اتنا بیوٹیفل کومبو ہے کہ جب آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز، اس وقت مجھے دل بھی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے میں لڑوں، میں اپنا گرج نکالوں، میں اپنا غصہ کروں اور میں اس کو سناؤں، لیکن آپ نماز میں آ جاتے ہیں تو آپ کو لٹرلی استعانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے ہی آپ تشہد پڑھتے ہیں اور سلام کے بعد آپ جب کہتے ہیں نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو آپ کو ایسا لگتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ تھا، میں پتہ نہیں کیوں اتنی ہائپر ہوئی تھی، اتنی کول اینڈ کام ہو گئی میں، ایسا میرا ٹیمپریچر ڈراپ ہو گیا، ایسا کیا ہوا اس نماز میں، تھرو آؤٹ میں صرف سوچ رہی تھی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا میں ایک دم نارمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ کانشیس پریکٹس ہوتی ہے، اب لوگ جو ہے نا اس کو آپ صرف اس کی بظاہر چیزوں پہ جائیں گے تو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اسپریچولی اور کانشیس ہو کے یہ ایفرٹ کریں گے کہ مجھے صبر کرنا ہے، اور فوراً کیا چیز کرنی ہے، نماز، ثنا فوراً جو چیز کرنی ہے، صبر نہیں آ رہا تو کیا چیز کرنی ہے، نماز، ٹھیک ہے۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا اصل میں ہوتا بھی کیا ہے کہ
جیسے ہی ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے نا، ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ابھی ابھی نماز کو دل نہیں چاہ رہا، بس اتنا غصہ آ رہا ہے نا کہ میں نماز نہ پڑھوں اس وقت، نماز نہیں پڑھ سکتی میں اس وقت، میں پتہ نہیں کیا بول دوں گی، کیا کر دوں گی، بالکل موڈ نہیں ہو رہا نماز کا، چھوڑو ابھی میں بہت تنی ہوئی ہوں، فون آ گیا، اس نے مجھے ایسی سنائی ہیں باتیں، اور مجھے یار مجھے میری دوست نے بتایا کہ تمہارے بارے میں فلاں یہ باتیں کر رہا تھا، مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، ابھی میں سناتی ہوں، بس نماز کو دل نہیں چاہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دل چاہ رہا، تب بھی کیا کرنا ہے، مدد لینی ہے نماز سے، ٹھیک ہے؟ نماز سے سکون نہیں لینا، مدد لینی ہے، نماز میں سکون نہیں ملے گا، یہ نہیں سوچو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اس وقت، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، میں فرسٹریٹڈ ہو رہی ہوں، تو مجھے نماز میں سکون چاہیے، مجھے اس وقت نماز سے سکون نہیں چاہیے، مجھے اس وقت نماز سے مدد چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں؟ کہ ان اللہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت میں نے آپ لوگوں کو پہلے دن جب بتایا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ مدد مانگنا۔ تو مدد مانگنا یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو نہ سکون ملتا ہے، نہ آپ کی چیزیں پوری ہوتی ہیں، بس آپ مدد لیتے رہتے ہیں، اور آپ کا کام اس وقت پورا نہیں ہوتا ہے، آپ کا لیٹر آن پورا ہوتا ہے، جب آپ کوئی پروسیجر میں ہوتے ہیں، کسی پروسیس میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ نے مدد لے لی تو کام پورا ہو گیا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد مانگو، مدد لو، اور یہ کام تم لوگوں نے خود کرنا ہے انیشیٹ، یہ کام لوگوں نے تمہارے ساتھ آ کے نہیں کرنا، یا اللہ تمہارے ساتھ آ کے نہیں کرے گا کہ ہاں آج ثنا تکلیف میں ہے۔ جی بالکل، کانشیس پریکٹس، ایفرٹ، یہ چیزیں بالکل آپ نے صحیح بولا کہ کانشیس پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو کیا چاہیے، صبر۔ اب ہم صبر کیوں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہم اس کی جب سگنیفیکینس پڑھیں گے نا تو ہمارا دل چاہے گا ہم صبر کریں، ہمیں جب پتہ چلے گا کہ ہم ایک منٹ، تو جب ہم کوئی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم جب بھی صبر کریں گے نا تو ہمیں کیا ملے گا جب ہم وہ دیکھیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ نیکسٹ والی جو آپ کا سیشن جو آپ کا ہوگا اس میں آپ کو مزہ آ جائے گا پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں صابرین کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ ایک کومبو ہے جو کہ صبر اور سلاد کے ساتھ ہے، جس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو صرف مدد ملے گی اللہ کی، ٹھیک ہے؟ اس مدد سے آپ نے سکون لینا ہے یا نہیں لینا یہ آپ کا کام ہے، آپ کو مدد مل جائے گی۔ اب آپ نے مدد کیسے لینی ہے، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ میں نہ ملے، دوسری دفعہ میں ملے، تو ایفرٹ کرتے کرتے آپ کو کیا ہوگا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب آگے کی جو آیت ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اچھا، دوسرا یہ کہ ان اللہ مع الصابرین کو جو ہم یہ دیکھیں گے کمیونٹی لیول پہ، وہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یا اس لیے ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ صبر کو نا واقعی ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ لے لیتے ہیں، تو ہمیں ایک امہ کے لیول پہ کیسے لینا ہے کہ اگر آپ کرسچن کمیونٹی دیکھیں نا، کرسچن کمیونٹی کو آپ مشنریز جو ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں نا تو کبھی بھی کوئی کسی ملک میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ایسے لوگ جو کسی ڈیزاسٹر کا شکار ہوتے ہیں، یا کہیں زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے، یا سونامی آیا ہو، فلڈ آیا ہو، تو کوئی بھی ایسا علاقہ ہو جہاں یعنی کہ فوڈ کی کمی ہو، یا جہاں پہ ایپیڈیمک ڈیزیز ہو گیا ہو، وہاں سب سے پہلے کون لوگ پہنچتے ہیں، وہاں سب سے پہلے آؤٹ ریچ پروگرامز میں یہ پہنچ جاتے ہیں، کرسچن کمیونٹی۔ آپ دیکھیے گا، اب آپ گوگل کیجیے گا، یوٹیوب کیجیے گا، وہ پتہ چلے گا۔ اور بڑے بڑے ایکٹرز جو ہوتے ہیں ہالی ووڈ کے، اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہ پہنچتے ہیں، کیونکہ ان کا سارے لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں، یہ لوگ نیوز میں آ جاتے ہیں۔ ویسے تو مشنریز جاتی ہیں تو ہم اتنا کوئی نو ہاؤ نہیں رکھتے ان کے بارے میں۔ ایون یہاں پہ جب ایپیڈیمک یہاں پہ کورونا آیا تو آپ دیکھیے گا کہ جتنے بھی یہ کرسچنس تھے یہ پہنچ گئے تھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، یہ وہاں پہنچتے ہیں، یہ ہمدردی کرتے ہیں، کیونکہ آپ جس تکلیف میں ہیں، جس بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم ہم سے اگر اس وقت کوئی ہمدردی کر لینا تو ایسی ہمدردی کو ہم کبھی نہیں بھولتے۔ یہ آپ ابھی بھی اپنے ریکال کریں کہ کون سے لوگ ہیں جو انہوں نے آپ کو تکلیف میں آپ کے ساتھ ہمدردی کی، دو بول بول لیے، فون سن لیا، آپ کے تھپکی دے دی، یا کوئی مشورہ دے دیا، یا کوئی مسئلہ سارٹ کر دیا، کوئی حل کر دیا، تو آپ کو وہ لوگ یاد رہتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ امی ابو بچپن سے پال رہے ہوتے ہیں، بہنیں جو ہیں ہر وقت ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، لیکن تکلیف میں ہمیں جو ساتھ دیتا ہے نا، اس وقت وہ لوگ ہمیں یاد رہتے ہیں۔ تو یہ مشنریز جو ہے نا، کرسچن کمیونٹیز جو ہیں، یہ اس کام کو بڑا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان کے ایک تو دین میں بھی یہ چیز، یعنی کہ ان کی کرسچینٹی میں یہ اس چیز کو بہت ہے کہ ہیومینٹی کے ان کا دین جو ہے ہیومینٹی کو بہت لے کے چلتا ہے، اور یہ لوگ بہت ہی نرم دل، سافٹ کائنڈ ہوتے ہیں، تو ان کو دوسروں کی تکلیف بہت فیل کرتے ہیں۔ ہم تو بڑے پتھر دل ہو گئے نا، سخت ہو گئے ہیں، اپنے نفس سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، اپنی ذات سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، اپنے دکھوں سے ہمیں لگتا ہے بس میرا دکھ سب سے بڑا دکھ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اہل ایمان کا کام تھا، رحماء بینہم، ان لوگوں نے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں، ہماری کمیونٹی کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی ساتھ شخص ہو، کوئی کمیونٹی ہو، کوئی گروپ ہو، اگر تکلیف کا شکار ہے تو میں آگے بڑھ کے کھڑی ہوں، گروپ یہ مسلمان جا کے کھڑے ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور صبر کریں اور نماز اور
جو لوگ بھی تکلیف میں ہیں ان کو صبر اور نماز کی طرف ڈائیورٹ کریں. ان کو یہ نہ بولیں کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے تم بدلہ لو تم یہ لو، بلکہ کیا کہیں کہ صبر کرو، کوئی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور نمازیں پڑھو. تو یہ والا کام تو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ والا جو معاملہ ہے یہ ہمارے کمیونٹی لیول پہ ہمیں امت کے طور پہ یہ حل کرنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اگر آپ اس وقت جو بھی معاملات چل رہے ہیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی کرسچن کمیونٹی لوگوں کی تکلیف میں رو رہی ہے نا، اتنا مسلمان کمیونٹی نہیں رو رہی، بالکل بھی نہیں رو رہی. ٹھیک ہے. ان کو وہ دکھ ہو ہی نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ جسم کی مانند ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں. ایک جسم کی مطلب ایک پوری باڈی ہے ان کی. اب میرے پاؤں میں تکلیف ہے تو یہ نہیں میرے پاؤں کو تکلیف ہوگی، میں ذہنی طور پہ اتنی تکلیف میں رہوں گی اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، نہ میں کھا پاؤں گی، نہ میں سو پاؤں گی، نہ میں انجوائے کر پاؤں گی، نہ میں محبت کر پاؤں گی، نہ نفرت کر پاؤں گی، کیونکہ میں تکلیف میں ہوں. یا میرا پیٹ درد ہے تو میرے ہر چیز اس کے بارے میں اسی چیز کے بارے میں جو ہے وہ فیلنگ کو مطلب اس تکلیف کو فیل کر رہی ہوگی. تو ہمارا یہ کام تھا کرنا کمیونٹی لیول پہ، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے دوسروں کو آؤٹ سورس کر دیا کہ بس وہ یہ کام کر لیں، کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر دیکھ لیں، کوئی کرائم ہو رہا ہے تو پولیس دیکھ لے، ہم کچھ نہ کریں. تو بہرحال ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لینی ہے اور کمیونٹی لیول پہ یہ کام کرنا ہے. اب آگے آتا ہے کہ ولا یقتلوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. نہ تم کہو لمن اس کے لیے نہ کیو اللہ کے لیے کہ بس ٹھیک ہے میں دنیا میں نہیں رہ رہا، بہت کفر ہو رہا ہے میں مر جاؤں. نہیں، یقتل اس کو قتل کر دیا گیا ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وہ اللہ کے راستے میں تھا. وہ کیسے تھا؟ یہ بہت سارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ جہاد پہ تھا یا وہ کسی وار میں تھا یا وہ کسی اور کام میں. فی سبیل اللہ، سبیل پہ تھا، کسی راستے پہ تھا. اس کا مقصد اللہ کی رضا تھا، اس کا مقصد اللہ کا کام تھا، اللہ کے کام میں چل رہا تھا. تو کیا ہوا؟ اموات، ان کو مردہ مت کہو، موت مت بولو. بل احیا، بلکہ کیا ہے؟ احیا، وہ حیا، احیا جو ہے مطلب یہ وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے. اور حی کا مطلب ہے یا حی یا قیوم جو ہم بولتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے. حی کا مطلب ہے زندہ، قائم. ایک زندہ انسان کی جو بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ والے پروٹوکولز احیا میں آئیں گے کہ وہ بلکہ زندہ ہیں. ولیکن، وہ تو زندہ ہیں لیکن لا نہیں تشعرون، تم شعور رکھتے. وہ اپنی جگہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، لیکن اس چیز کا شعور کون نہیں رکھتے؟ تم نہیں رکھتے ہو. تو بہرحال یہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اگر ہم اس کی اس تفسیر میں دیکھیں گے تو یہ مدنی سورہ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ دوسرے سال غزوہ بدر ہو گئی تھی، تیسرے سال غزوہ احد ہو گئی تھی. غزوہ احد میں تو 77 شہادتیں ہوئی تھی صحابہ کی. ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں سے بنائے جا رہے تھے کہ تمہارے لیے تو یہ مر تو سمجھ رہے ہو کہ یہ مر گئے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے نزدیک نہیں مرے. اور ابھی بھی ہم دیکھیں تو کسی شخص کا آپ کی زندگی سے چلے جانا، جس کا آپ کی زندگی کا کوئی پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے، یا کوئی ایسا انسان جس کو ایسا لاس انسان کو جو آپ سے بہت آپ کے کلوز ہو، اور خاص طور پہ دین، ظاہر ہے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ دین میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یا وہ دین کے لیے کچھ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے نہیں دین میں بہت فائدہ دے گا، یہ عالم تو بہت اچھے ہیں، ان کو نہیں مرنا چاہیے، ان کی سیفٹی بہت ضروری ہے، یا یہ شخص جو ہے نا یہ تو بہت دین میں اچھا ہے، اس کو دین کی بہت ضرورت ہے. تو بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا لاس جو ہے انسان کو، اس کا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو ایموشنلی ہمیں بہت زیادہ ویک بنا دیتا ہے کسی انسان کا لاس. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جب ہم دین میں ہوتے ہیں، ہم ایمان ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دم ہمیں کوئی نیوز ملتی ہے کہ امی چلی گئی، ابو چلے گئے، یا کوئی اور چلا گیا، اور وہ دین میں ہمارے ساتھ بہت سپورٹیو ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں بہت زیادہ خوف دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. موت کا تصور ہی جو ہے نا اپنے اندر ایک بڑا خوف لیے ہوئے، کہ دنیا کا نیک ترین انسان بھی موت کو بہت خوشی کے ساتھ گلے نہیں لگائے گا. اس کو کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی، جتنا بھی آپ نیک ہو میں نیک ہوں، میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کروں گی کہ مجھے موت آ جائے، کبھی بھی میں دعا نہیں کروں گی کہ مجھے موت آ جائے. ایک تو یہ کہ دنیا کا ذرا لطف ہوتا ہے نا، ہم انجوائے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو، وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک ان سین ورلڈ میں ہمیں کوئی بھی انسان جانا نہیں چاہتا. سب کو پتا ہے کہ ان سین ورلڈ ہے، کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، کسی نے اس کے بارے میں کوئی آ کے ہمیں پیشن گوئی کی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے. تو خوف آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان سین میں چلے جائیں گے. تو خاص طور پہ جب نیگیٹو کنوٹیشن خاص طور پہ جڑا ہو نا ہمارے ساتھ، کہ موت جو ہے وہ اس میں پکڑ ہوگی، فرشتے آئیں گے، قبر ہوگی، تو یہ نیگیٹو کنوٹیشن ہمارے ساتھ بہت جڑ گیا ہے. تو حالانکہ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ امید اور رحمت کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے.
सॉरी। तो बहरहाल मोमिन जो होता है वो अल्लाह ताला की हमें ये एक अपने नफ्सियात रहमत से हुई है। अच्छा, थोड़ा-सा खौफ होना भी ज़रूरी है, ठीक है? पकड़ से डर भी लगना लगना चाहिए हमें कि अल्लाह ताला पकड़ भी सकते हैं। तो मौत के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट अच्छा वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं कॉन्सेप्ट जो हैं, ठीक है? शहादत की मौत कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। कलमा की मतलब कलमा पढ़ते हुए कोई मर गया, दीन का पैगाम पहुँचाते हुए किसी को मौत आ गई, कितनी अच्छी मौत है। या कोई बीमारी की मौत मर गया, अब वो तकलीफ़ में था लेकिन उसके गुनाह झड़ते रहे, वो एक मौत है, ठीक है? और या फिर ये कि कोई गाने सुनते हुए मर गया, अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना मौत के। उस पर अल्लाह ने एक तसव्वुर ही हमें दिया है, एक कॉन्सेप्ट हमें ये दिया है जो कि हमें बनाना है, ठीक है? उससे हमें अपनी मौत के इमेज को बेहतर करना है, मौत को हम क्या समझें? क्योंकि हमें मौत के बहुत सारे इमेजेस हमने अपने ज़हन में बनाए होते हैं और हमें सब्र नहीं आ रहा होता। सब्र क्यों नहीं आ रहा होता? क्योंकि हमने अपने वो जो कॉन्सेप्ट बनाए होते हैं, वो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ बनाए हुए होते हैं। आई एम सो सॉरी डिस्ट्रैक्शन हो रही है कॉल की वज़ह से। अच्छा, तो बहरहाल जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने मौत के दिए ना, उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये दिया है, क्या? कि ज़ाहिरी एंड ऑफ लाइफ़, यानी कि ज़ाहिर तो एंड ऑफ लाइफ़ है ये मौत, लेकिन ये क्या है? ये हयात जावेदा है। हमेशा रहने वाली ज़िंदगी मिल गई। अब ये कॉन्सेप्ट अगर हमें मिल जाए ना, तो हमें मौत की हम तमन्ना ना करें कि हम अल्लाह ताला हमें मौत दे दे, बस मौत दे दे, लेकिन हम ज़रूर बिठाएँ, बार-बार बिठाएँ। अगर आप देखें तो मौत का तसव्वुर, मौत का ज़िक्र इतनी त इतनी शिद्दत के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ अल्लाह ताला आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आखिरी पारा तो भरा ही इस उसमें है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे लेटर ऑन कि एक सूरा है जिसमें पूरा अल्लाह ताला ने मौत का मंज़िर बताया है और उसमें यानी कि वो वाक़ई सूरह जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये तो मैंने ऐसी देखी हुई है मौत, मेरे सामने ऐसे डेथ बेड पे कोई मरा है। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट जो अल्लाह ताला ने दिया है ना, वो तसव्वुर बयान किया है कि देखो एंड ऑफ लाइफ़ तुम्हारे सामने है, एक इंसान मर गया, लेकिन वो क्या हुआ? हमेशा रहने वाली ज़ाना। ये नहीं होगा कि हम कहें कि वाह! शहादत की मौत मिले ताकि रिबॉर्न हो जाऊँ, नहीं ये नहीं होगा। दुनिया में तुम रिबॉर्न नहीं, यहाँ पे दूसरे में वो जो चला गया है, वहाँ पे वो कैसे वर्ड ही इतना प्यारा देख के, मैं तो जैसे सुनो तो वही आप ये फ़ील करते हैं, आप वाक़ई ज़िंदा होते हैं, बस मेरा ये काम होना था, बस जल्दी से रिज़ल्ट आ जाएगा, ये मुझे न्यूज़ मिल जाएगी, ये फैसला हो गई है, सब इट्स इन योर फ़ेवर। बस ये एक मैसेज आप पढ़ते हैं कि हाँ, भई तुम्हारे हक में बात हो गई है और तुम्हारा ये केस सॉल्व हो गया है, तुम्हारा ये मामला हल हो गया है, तुम जो चाह रही थी वही हो गया है। तो आपको लगता है यू हैव ये बिल्कुल ही नहीं हुए। ठीक है, आप दोबारा जी उठे हो। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोगों को ऐसा फ़ील हुआ है। ये जो अल्लाह ताला बता रहे हैं, है ना? कि ये जो तुम तुम नहीं हो, वैसे ग्लोरिफिकेशन ये नहीं है कि हम मौत को बस ये कहें कि बहुत अच्छी खूबसूरत मौत मिलती है के बारे में, तो मैं खुद ही बैठी हूँ स्पेस है। लेकिन चूँकि आगे आगे आयात जो हैं वो हमें बता रही हैं कि सब्र जो है ना ये किन-किन एलिमेंट्स में होता है, कि कैसे हमें अपनी नफ्सियात बनानी चाहिए सब्र के लिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो ग्लोरीफाई किया है मौत को कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। तुम सोच लो कि वो ज़िंदा हैं और तुम क्या सोचोगे उनके बारे में, वो क्या कर रहे होते, तो तुम तो शऊर भी नहीं रखते। तुम्हारा वो विज़न, वो कैपेसिटी ही नहीं है कि तुम ये सोच सको कि मेरे पास तुम देख सको कि वो तुम सीन कर सको उस चीज़ को, तुम देख सको उस चीज़ को। लेकिन तवज्जो क्या दिलाई है कि इंसान सादत ज़रूर हासिल करे। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे
آپ کے اب میں مس رہی ہوں نا، اور آپ پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہو کہ بھئی آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں جو ہے نا وہ فیسلٹیز ہیں، وہاں بچوں کی ایجوکیشن کی پسند کا بفے جب مرضی جا کے کھاؤ، وہاں کوئی نہیں، آپ کتنے پیسے اڑا کے وہاں جاؤ، آپ ان سے کہو کہ مجھے آپ کو کسی نے آ کے یہ باتیں بتائی کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کسی کو گلوریفائی کر دیا ہے، اس چیز کو گلوریفائی کر دیا کہ وہاں پہ کم از کم میں خواہش تو کروں، میں جاؤں، اب میرے حالات تو نہیں ہے، میں پتہ نہیں میرا امیگریشن ہوتی ہے نہیں ہوتی، میرے پوائنٹس اتنے بنتے ہیں نہیں بنتے، لیکن میں چلو میں سن تو لوں نا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے سننا، اچھا تم بھی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، ہاں ہاں ہمارے ساتھ بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ایک دنیا میں ایک ایسا ایریا ہے یا ایسا کوئی لوکیشن ہے جہاں پہ یہ سب فیسلٹیز ملتی ہیں۔ اب میں تو جا نہیں سکتی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ بھیج دیں وہاں پہ، آسٹریلیا بھیج دیں کیسے بھی کر کے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو خود تو نہیں جا پائے، بچوں کو بھیجتے ہیں، اور یہی ہوا ہے نا، نسل پھر کیا ہوئی، اگلی نسل نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا باہر بھیجنے کے لیے، وہ بھیجا ہے انہوں نے، کیونکہ ان کو وہاں پہ، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے پیٹرول پمپ کے وہ اور وہ کیشیئر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اسٹرگل ہوتی ہے اور جو خواری ہوتی ہے، جو ذلت ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ میں آپ کو ایک ایک ایسا ایک نقشہ کھینچ رہی ہوں جس سے آپ امیجن کریں کہ اگر آپ خود نہیں جا پائیں گے نا آسٹریلیا، تو آپ اپنے بچوں کو یا کسی کو ضرور موٹیویٹ کریں گے کہ دیکھو ضرور جاؤ، یا بچوں کو کہیں گے دیکھو میرا تو نہیں ہو پایا، میرے پاس وہ ایبلٹی نہیں تھی، فیسلٹی نہیں تھی، تو اب تم جاؤ، اب بچوں کو بھیجیں گے اور بچوں کو تیار کریں گے، ہے نا؟ تو حالانکہ ہمیں کیا ہوگا کہ بچہ چلا گیا تو کیا ہوگا، مجھ سے جدا ہو جائے گا، اب میں ساری عمر اس کو پالا پوسا، میری آنکھوں کے آگے رہے، یا میں اپنے شوہر کو بولوں کہ آپ چلے جائیں، حالانکہ شوہر تو بس میرے امی سے بھی ملنے جاتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا اپنی ماں سے ملنے، اپنی بہن سے ملنے، لیکن میں اس کو آسٹریلیا بھیجنے کے لیے پرووک کر رہی ہوں، میں اس کو موٹیویٹ کر رہی ہوں، جاؤ جاؤ، کیوں؟ کیونکہ میرے پاس وہاں پہ گلوریفائی کیا ہے مجھے کسی نے، بالکل اللہ تعالیٰ یہاں پہ موت کو گلوریفائی کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا وہ چیز ہے جو گلوریفائی کرے، وہ کیا وجہ ہے؟ جیسے آسٹریلیا جانے کے لیے آپ کو کوئی خاص ایگزام سے گزرنا پڑتا ہے، خاص پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں، خاص ایگزام یا کچھ ایک خاص اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ پورا کرائٹیریا آپ جب فلفل کرتے ہیں تو ہی آپ جاتے ہیں، اور تو آپ وہ لگژری اٹھا پاتے ہیں اس سب چیزوں کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ فی سبیل اللہ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ مت بولو کہ آسٹریلیا چلے گئے ہیں، ہم دور ہو گئے ہم سے، ان کو وہ نہیں بولو، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، فارنر نہیں بولو، یا ان کو اپنے سے دور نہیں بولو، بلکہ کیا ہے، وہاں تو وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنے ذہن میں موت کے بارے میں یہ سوچو کہ اگر میں اللہ کے راستے میں مر گئی، میں نے سوچا کہ میں اللہ کے راستے میں مروں گی، یا میرا بچہ اللہ کے راستے میں مرے گا، تو کیا تکلیف اٹھائے گا؟ کیا ہوگا اس کا؟ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی؟ تو اللہ کہ نہیں، یہ کانسیپٹ کلیئر کرو اپنا موت کے بارے میں، والاحیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں وہاں پہ، وہ پوری لگژری اٹھا رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کیا ہے، تم شعور نہیں رکھتے، تو تم اپنے شعور کے مطابق ڈیسیجن مت لو، اپنے انٹلیکٹ کے مطابق، اپنی جانچ، اپنی نالج کے مطابق ڈیسیجن مت لو، ڈیسیجن لو تم اس چیز کے جو تمہیں اللہ نے بتائی ہے، کیا کہ اللہ کے راستے میں تم جو بھی کرو گے تم زندہ ہو جاؤ گے وہاں پہ، جو زندگی تم یہاں گزار رہے ہو اس سے بہت قدرے بہتر زندگی تم وہاں گزارو گے، اور اس کی حدیث آپ کو پتہ ہے کہ شہادت کے لیے شہیدوں کی جو برڈ سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریزمبل کیا ہے ہمارے لیے، وہ بتائی ہیں، تو وہ آپ سب پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں موت کا، اپنے بچوں کو بھی ہم بتائیں گے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں مرنا، دعا مانگنا تو یہی مانگنا کہ اللہ کے راستے میں موت آئے، میں بھی دعا مانگوں تو یہ موت آئے کہ اللہ تعالیٰ بس میرا گھر بن جائے، بس میں مر جاؤں، کیا ہماری مائیں دعائیں مانگتی ہیں، بس بیٹا تم لوگوں کی شادی ہو جائے تو میں مر جاؤں، بس آخر اللہ تعالیٰ بس تمہاری بچے دکھا دے، بس پھر اللہ کے پاس جاؤں، ہے نا؟ ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹس ہیں موت کے لیے، کہ موت کے لیے کیا ہو کہ بس یہ دیکھ لوں تو مر جاؤں، یہ ہو جائے تو مر جاؤں، ہمیں یہ پتہ نہیں فی سبیل اللہ کہ اگر ہم یہ صرف سوچ لیں، اب اپنے امی ابو کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ نہیں، اللہ کے اس سے کم پہ تو موت مانگنی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں مرے ہوں، اب وہ اللہ تعالیٰ لے یا نہ لے موت، اللہ کے راستے میں نیت میری ضرور یہ ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیتوں کا بھی ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے اعمال کا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا رک کے توجہ دلائی ہے کہ صبر جو ہے نا، صبر وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم وہ بولتے ہو جو تمہیں
دنیا میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو تمہیں صبر تو نظر ہی نہیں آ رہا دنیا میں، صبر کا انجام بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا، ہے نا؟ تو بالکل یہ نفسیات اللہ تعالیٰ نے یہاں صبر کے ساتھ کیوں جوڑی ہے کہ ایک بظاہر تمہیں موت نظر آئی کسی کی جو کہ اللہ کے راستے میں اس نے دی تھی، تمہیں لگا وہ تو مر گیا ہے، لیکن وہ نہیں مرا۔ ایسے ہی تم جب صبر کرو گے دنیا میں اللہ کے راستے میں، تو تمہیں تو لگ رہا ہوگا اچھا میری تو بڑی ڈسرسپیکٹفل ہو گئی میں، میری تو یہاں سنی ہی نہیں گئی، میری تو کوئی قدر ہی نہیں کی، میرے ساتھ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا، میری تو چلی ہی نہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ نہیں ہو رہی، وہ ہو رہی ہیں۔ اگر تمہیں قرآن پہ یقین ہے تو تم یہ رکھو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گواہی ہے کہ میکسیمم کیا ہو جائے گا، مر جاؤ گے نا، لیکن اللہ کے راستے میں مرو گے۔ صبر کس لیے کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرو، اللہ کے راستے صبر کروں گی میں، اللہ کے ہی راستے میں ہی ہوں گی، اللہ کو ہی خوش کر رہی ہوں گی، اللہ کا راستہ ہی ہوگا نا۔ جیسے آپ امی کے گھر جا رہی ہوں، امی کے راستے، یعنی کہ امی کے گھر جانے کے لیے کہ گھر جا رہی تھی موت آ گئی، یا بازار جا رہی ہوں اور مر جائیں تو وہ لوگ کہیں گے ہاں بازار جا رہی تھی مر گئی، تو اب آپ اللہ کے راستے پہ چل رہی ہیں، آپ نے صبر کر لیا کیونکہ اللہ نے کہا تھا صبر کرنا ہے، ہو تو نہیں رہا تھا، نماز بھی پڑھی، صبر بھی کیا، اب آپ اللہ کے راستے میں تھی، آپ مر گئی، تو سب نے کیا کہا، یہ تو اللہ کے راستے میں تھی مر گئی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جہاد یا قتل، کیونکہ ہم فی سبیل اللہ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا بہترین جو ہم مینیفیسٹیشن کرتے ہیں صبر کی، وہ جہاد ہی ہے۔ اس سے بہتر کیا اپنے قربان کر دینا، یہ اگر صبر ہے، یہ اگر جہاد ہے، تو یہ بھی جہاد ہے کہ میں اپنی فیلنگز کو، آنے والے غصے کو، آنے والی بھوک کو، آنے والی خواہش کو کنٹرول کروں اللہ کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ مجھے ڈائٹنگ کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے غصہ نہیں کرنا کہ بھئی معاملہ خراب ہوتے ہیں یا بات بڑھ جائے گی، نہیں، اللہ کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری جو کانسیپٹ دے رہے ہیں نا، یہاں پہ وہ یہی دے رہے ہیں کہ موت بھی لیول ایک ایسا ہے کہ وہ بھی تم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو موت، اچھی موت کی خواہش کرو، اور وہ تم صبر کرو گے۔ جب تم صبر کرو گے تو تمہارا دل بھی چاہے گا کہ ہاں میں چلو میری موت بھی ہو، میں اللہ کے پاس جاؤں، میں اپنا انعام لوں، بھائی میں یہاں پہ تھک گئی صبر کر کر کے، اب مجھے ان اللہ مع الصابرین، تو مجھے صبر کا مجھے ملے نتیجہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ باہر آگے کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر موت اب نہیں آتی اور زندگی جی رہے ہو تو اب کیسی زندگی ملے گی؟ صبر بھی کر لیا، موت کے بھی بارے میں کانسیپٹ کلیئر کر لیے، تو کیا اب زندگی صحیح ہو گئی؟ نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ دو دفعہ لام تاکید آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اتنی شدید تاکید آئی ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور خبر رکھیں گے، ضرور آزمائیں گے، ضرور تم لوگوں کے بارے میں جان پرکھ کریں گے کہ بشیئن، کسی بھی چیز سے، کون سی چیز ہوگی؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ چیز کس کس کیٹیگری میں فال کرے گی؟ خوف سے، والجوعی، اور بھوک سے، ونقصم، اور نقص جو ہے وہ نقصان سے نکلا ہے، نقص کہتے ہیں کسی بھی چیز کا، نقص نہیں بولتے ہیں کہ بھئی اس میں بہت نقص ہے، اس پہ یہ نقص ہے، نقص کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی کمی ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کہ بھئی اس میں آگ کا نقص ہے، یعنی یہ کم نظر آتا ہے، یا اس پہ اس چیز کا نقص ہے تو مطلب کم نظر آتا ہے، تو نقص کا مطلب ہے، نقصان بھی کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کا نقصان ہوتا ہے تو کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے نا، پیسے چلے گئے تو نقصان ہو گیا، تو کوئی چیز کمی ہو گئی، تو نقص جو ہے عربک میں اس کا مطلب ہوتا ہے مقررہ کوانٹٹی سے کم ہونا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور یہ نہیں کہ پورا پورا مال لے لیا جائے گا، بلکہ تھوڑی سی ہی نقصان ہوگا، چھوٹا موٹا نقصان ہوگا، وہ تمہاری آزمائش ہے، پورا تو لے بھی نہیں رہے اللہ تعالیٰ، بس نقص کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمی کر رہے ہیں۔ وَالْأَنفُسِ، اور نفسوں کے ساتھ، اپنے سیلف کے ساتھ تمہارا آزمائش ہوگی۔ والثمرات، اور پھلوں کے ساتھ، اور پھلوں کی یہاں پہ جو کیٹیگری ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایکسٹرا، اگر ایکسٹرا بھی کوئی چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بھی آزمائش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فروٹ ایکسٹرا ہی ہوتے ہیں نا، مطلب فوڈ وہ آپ کے روٹین کے کھانے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کا صبح اٹھ کے آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آج کھانے میں ایپل بنا کھا لیں، آج کھانے میں مینگو کھا لیں، یا آج کھانے میں واٹر میلن کھا لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آپ کی لگژری یا آپ کا ایک الگ نیوٹریشن ہوتا ہے، الگ سورس ہوتی ہے جس سے آپ انجوائے کرتے ہیں، تو آپ کی انجوائمنٹ سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور کوئی بھی تکلیف میں ہو، اور آپ سوچیں، امیجن کریں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا ہو اور خوف کی ہراسمنٹ ہوئی ہوئی، یعنی کہ گھر میں سب خوف زدہ ہوں، ہاریفائڈ ہوں، کیونکہ وہ ڈاکو آ گئے ہوں، انہوں نے مارا پیٹا ہو، سب سامان بھی لے گئے ہوں، اور سب اجڑ گیا ہو، ہے نا؟ اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی آپ کو آ کے آپ کو بولے کہ کانگریچولیشنز، یا آپ کو بولے کہ خوش، واہ مبارک ہو، سوچیں کتنا غصہ آئے گا نا، کہ
کتنے فون آتے ہیں، کوئی بھی نقصان ہو جائے نا ہماری زندگی میں، ہم کسی کو نیوز بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ نقصان ہو گیا یا میرا کھانا جل گیا، تو ہم کہتے ہیں اچھا مبارک ہو، یہ کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مبارک ہو، وبشر الصابرین، glad tidings to those who are patient۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں بتا رہے ہیں وبشر الصابرین؟ کیا آپ کی نفسیات اللہ تعالیٰ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کس طریقے سے آپ کو سوچنے پہ مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم سب کو آزمائیں گے، سب کو، نان مسلم، مسلم، چھوٹا بڑا، ٹھیک ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز سے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اب ثنا کے لیے اس وقت کوئی اور چیز ہوگی، اس وقت ثنا کسی اور آزمائش میں ہے، انم کسی اور آزمائش میں ہے، میں کسی اور آزمائش میں ہوں، نایاب کسی اور آزمائش میں ہے، انسا کسی اور آزمائش میں ہے، ہم سب کسی آزمائش میں ہیں۔ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آل ٹوگیدر ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کو خوف بھی ہو، بھوک بھی ہو، اس کی جان کو بھی خطرہ ہو، ایک ساتھ بھی کسی کو ایک ساتھ سب آزمائشیں آ سکتی ہیں اور کسی کو الگ الگ بھی آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آزمائش کیوں ہے؟ آزمائش اس لیے ہے کہ موت نے، اب جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، موت سے پہلے کی زندگی دارالامتحان ہے نا، تو جب یہ امتحان میں پاس ہوں گے، یا اللہ کے راستے میں چل رہے ہوں گے، تو کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ تو پھر یہ آزمائش ایکسپیکٹ کرنی ہے۔ اور خوف کی آزمائش کیا ہے کہ، اور ویسے اگر آپ دیکھیں نا، پہلے کے لوگ نہیں اتنا سمجھتے تھے، اگر آپ آج خوف کی آزمائش دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پیس بلڈنگ ہے، سکون ہی نہیں ہے، ہر وقت خوف کا شکار ہے، انسرٹنٹی ہے، کیا ہو جائے گا، اب کیا ہو جائے گا؟ ملک کو اگر کمیونٹی لیول پہ دیکھیں، امہ لیول پہ دیکھیں، گروپ لیول پہ دیکھیں، ہر وقت ایک نا وہ ہے، اگر آپ پاکستان پولیٹکس دیکھ لیں تو ہر جماعت کو دوسری جماعت سے خوف ہے، ہر وقت انسرٹنٹی ہے۔ ایک کسی اور ملک میں دیکھ لیں اٹیک ہو رہا ہے، دوسرے ملک میں وہ اگر ہیلپ کرتے ہیں تو اٹیک ہو رہا ہے، آپ کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اٹیک ہو رہا ہے، ہر وقت ایک خوف کی حالت ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے نا۔ ہیپی لائف کے باوجود ہم اپنے گھروں میں بڑے سیف ہیں، سکون ہے، لیکن ہم وہی خوف کی حالت میں ہیں۔ کیا میرے سر پہ چھت گرنے والی ہے؟ نہیں۔ کیا میرا کھانا رک گیا ہے؟ نہیں۔ کیا مجھے کسی نے آ کے میرے اوپر تلوار تانی ہوئی ہے؟ نہیں، لیکن میں خوف کی حالت میں ہوں۔ ایک انجانا خوف ہے، انسین خوف ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، پتہ نہیں یہ چیزیں کب ختم ہو جائیں، پتہ نہیں کب مجھے موت آ جائے، کب یہ لگژری ختم ہو جائے۔ تو خوف کی حالت میں ایسا یو نو خوف کی حالت میں انسان جو ہے نا وہ ایگزیکٹ انجوائے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارے نفسیات بنا رہے ہیں کہ دیکھو جب خوف کی حالت ہوتی ہے نا تو تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم ایک عجیب سی ڈپریس لائف گزارتے ہو، کما حق لائف نہیں گزارتے ہو۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم ایک عجیب سی نا ٹینشن ڈپریشن میں رہتے ہو کہ اچھا یہ پتہ نہیں کب نہیں ہے، مطلب اتنے لاغر ہیں، اتنے لاغر ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر ان کی امیونٹی دینے کے لیے ان کو یہ والا ویکسین دیا جائے تو اس کو بھی رسپونڈ نہیں کر رہے۔ اور ابھی آپ فلسطین کو بھی اگر دیکھ لیں تو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، کیا رپورٹس آ رہی ہیں ابھی، کیا کمزوری، لاغر، ہڈیاں نکلی ہوئی بچوں کی، کھانوں کے لیے کیا ہم کر رہے ہیں، والجو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بھوک سے آزماؤں گا تمہیں۔ سوچے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہمارے آنکھوں کے سامنے مینیفیسٹیشن اللہ تعالیٰ دکھا کر کے دکھا رہے ہیں کہ ایسے بھوک کی آفت آتی ہے، ایسے آزمائش آتی ہے، لیکن کیا ہے وہ بشیر صابرین۔ اور پھل اگر ہم دیکھیں تو ایکسٹرا فوڈ ہے نا، ایکسٹرا فوڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ
फल फल को अगर आप ऐसे देखें कि आपकी ज़िंदगी में ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खौफ़ की हालत भी नहीं है, आप सुकून से हैं, आपको भूख भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो खाना है वो पूरा हो जाता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ा एन्जॉय है, यानी कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपका आना-जाना है, आपका कोई ड्राइव पे, आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, या आप कोई डाइनिंग के लिए चले जाते हैं, डाइन आउट करने के लिए, या आप कोई ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा चीज़ है। तो बाज़ औक़ात ये भी रुक जाती है ना? आपका बाहर खाना रुक जाता है, आपका ट्रैवलिंग रुक जाती है, तो ये भी हमें बहुत डिप्रेस करता है। बाकी चीज़ें पूरी हो रही होती हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो रही होती। अब इस पे हम शुक्र अदा करूँ कि चलो मेरी बाकी चीज़ें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन जब ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती, तो मैं एक फिर तकलीफ़ में आ जाती हूँ कि मुझे तो इस वीकेंड पे शॉपिंग पे जाना था, मुझे तो इस वीकेंड पे घूमने जाना था। तो उससे उससे क्या होता है कि जैसे ही ये मेरी चीज़ें रुकती हैं, तो मेरी जो जूँ और खौफ़ की हालत मुझे अल्लाह ताला ने जो मेरी स्टेबल रखी हुई थी, मैं फिर भी डिप्रेशन में आ जाती हूँ। तो ये वाली भी आज़माइश जो है, इसमें भी मुझे पेशेंट रहना है। वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी, और अनफुस जो है, उसमें यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अपने नफ्सों से जो नफ्स है ना, वो मतलब ये है कि आपके आस-पास के जो लोग हैं वो आएँगे और जाएँगे, ठीक है? किसी का आना आपके लिए आज़माइश बन जाएगा, किसी का दुनिया से चले जाना आपके लिए आज़माइश बन जाएगा। तो यहाँ से अल्लाह ताला टेस्ट करेंगे। और फिर क्या है कि वस्समरात वबशिर साबिरीन। अब यहाँ पे अल्लाह ताला हमें साबिर और गैर साबिर का फ़र्क बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? कि सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो कि उन्होंने सब्र किया इन तमाम हालात में, चाहे उनकी वो जो भी नीड्स थी पूरी नहीं हो रही थी, उन्होंने वो सब्र कर रहे थे, ठीक है? सब्र के कोई भी जैसे भी वो मैनिफेस्ट करेंगे अपने सब्र को, वो करें और अल्लाह ताला का कनेक्शन फ़ील करें। वला अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अब इनमें से कौन लोग हैं बशीर साबिरीन कौन है? अब मुझे पता चल जाए कि ठीक है, अल्लाह ताला ने ग्लैड टाइडिंग्स दे दी है, खुशखबरी दे दी है साबिरों को। वो साबिर कौन है? अल्लाह ताला वहाँ पे बता रहे हैं साबिर और गैर साबिर का फ़र्क ये है। जो अगली आयत है ना, वो बताएगा कि आप साबिर हैं कि नहीं हैं। ये हमें खोल के बता देगा। वो क्या करते हैं? अल्लज़ीना, साबिरून कौन है? साबिरीन कौन है? अल्लज़ीना वो लोग हैं इज़ा जब असाबतहुम जैसे ही हिट करती है उनको, मुसीबतुन कोई मुसीबत। अब इनमें से भी कोई मुसीबत हो सकती है, इनमें जो मेंशन नहीं हुई वो भी, कोई भी मुसीबत, जैसे ही उनको हिट करती है, तो वो कुछ बोलते हैं, करते नहीं हैं, इंस्टेंटली वो बोलते हैं। सना इंस्टेंटली वो बोलते हैं, ठीक है? सब्र इंस्टेंटली कैसे आता है? चाहे दिल में गुस्सा आ रहा हो, जज़्बात में गुस्सा आ रहा हो, एक्शन कुछ भी आ रहा हो, जैसे ही मुँह से आप कुछ निकालेंगे, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आपका एक्शन चेंज हो जाएगा। वो क्या चीज़ है? क़ालू, वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये जो एक पूरा स्टेटमेंट है ना, जो हम जैसे ही कोई बताता है ना कि जी खालू या फूफा का इंतकाल हो गया, तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम ये बोल देते हैं ना शऊरी गैर शऊरी तौर पे। तो हमें लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो मरने पे पढ़ी जाती है। नहीं, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उन लोगों का कलमे हैं, ये उन लोगों की इंस्टेंट अल्फ़ाज़ हैं, इंस्टेंट ये लोग बोलते हैं, कौन लोग? साबिरीन। साबिरीन क्या बोलते हैं? इन्ना बेशक हम लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक इलैहि उसी की तरफ राजिऊन हमने रुजू करना है, ठीक है? रुजू करने का मतलब है कि उसी के पास जाएँगे, प्रॉब्लम आ गई है ठीक है, अब अम्मी को नहीं कॉल करूँगी पहले, बहन को नहीं करूँगी, मियाँ को नहीं बताऊँगी, बीवी को नहीं बताऊँगा, बच्चों को नहीं बताऊँगा, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करूँगा। ये साबिर क्या कहेगा? क्या कहेगा गैर साबिर? इन्ना लिल्लाहि कहेगा। अब यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल ये मुझे एक यानी कि जब मैं तफ़सीर पढ़ रही होती हूँ ना, मुझे इतनी मज़े की आयत लगती है यहाँ पे ना, गैर साबिर क्या कहेगा कि अल्लाह हमारा है ना? गैर साबिर ये बोलेगा। बल्कि इस कनेक्शन को, इस बॉन्ड को मज़बूत तरीन करने के लिए क्या कहा जा रहा है? ये आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ इसको गौर से करें, आपको इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, साबिर क्या बोल गैर साबिर क्या बोलेगा कि अल्लाह हमारा है। ये एक जुमला है जो हम अगर कोई गैर साबिर होगा ना और वो ये शो करेगा, उसको कोई न्यूज़ मिली तो उसको कहेगा कोई बात नहीं अल्लाह हमारा है। लेकिन जो साबिरीन हैं, साबिरून हैं, तो वो क्या कहेंगे? तो अरबी ज़ुबान की बलागत इसमें आपको बड़ा मज़े की आपको लगेगी हिकमत ना, जैसे अल्लाह ताला को पता ज़बर, ज़ेर, मफ़ूल पहले आ जाना, फ़ाइल पहले आ जाना, इससे कितनी मतलब हमें आयत जो है ना हमारे लिए हमारे दिल को ठंडक पहुँचाती है। वो क्या कहेंगे? साबिरीन क्या कहेंगे? उनका उस वक़्त ये कहना कि हम अल्लाह के हैं। गैर साबिर क्या कहेगा? अल्लाह हमारा है, और साबिरीन क्या कहेंगे? हम अल्लाह के हैं। अब आप ये सिर्फ़ इस जुमले को फ़ील करें कि इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत मुझे बात लगती है, इतनी खूबसूरत मुझे लगती है कि इन्ना लिल्लाह, यानी कि मैं कभी-कभी ना खुद भी ना बोल देती हूँ, कभी-कभी बैठी हूँ ना तो मुझे कुछ अल्लाह से कनेक्शन कोई फ़ील करना हो या मुझे बताना हो अपने आप को कि मैं किसकी हूँ, वेयर डू आई बिलॉन्ग टू, यानी मैं किससे बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं कहती हूँ इन्ना लिल्लाह, मैं अल्लाह की हूँ, हम अल्लाह के हैं, है ना?
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت یہ کہنا کہ ہم اللہ کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، نہ تھے نہ ہوں گے، ہم اللہ رب العالمین کے ہیں، ہم اللہ ہی کے تھے، اللہ ہی کے رہیں گے۔ اور آپ سوچیں جب بندہ مومن نا یہ بات کہتا ہوگا تو اللہ کو کتنی خوشی ملتی ہوگی کہ تکلیف میں بندہ کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم نے وقتی تکلیف کو اپنے اوپر اوور ویلم نہیں کیا، یہ شخص بھی، نعمت بھی، یہ چیز بھی، جو بھی مجھے تکلیف دے رہی ہے، جو بھی نعمت چھن گئی، جو بھی خوف مجھے آیا ہے، یہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں سب کو چھوڑ دوں تب بھی کیا چیز باقی رہ جائے گی، اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت، اللہ کا کنیکشن، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ ہمارے غم، ہماری تکلیفیں، اللہ کے ہمارے اوپر مہربانی ہمارے اوپر ہمیشہ رہے گی۔ اب آپ یہ جملہ سوچیں کہ جیسے بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کا کوئی بچہ یا آپ کا کوئی بہن بھائی، ٹھیک ہے، ہمیں جو میرڈ ہیں ان کے بچے ہیں وہ، یا آپ کا بہن بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہو، ان سے کوئی بات کر رہے ہو کہ اچھا فار ایگزامپل ثنا ہے نا، ٹھیک، ثنا کی مثال لیتے ہیں، ثنا بیٹھی ہوئی ہے اور ثنا کا کوئی بیبی ہے، ثنا کے بیبی سے کوئی پوچھتے ہیں کہ بھئی ثنا کون ہے، تو وہ کہیں گی ثنا ہماری ہے، ثنا ہماری امی ہے، یا ثنا، یہ ایک اسٹیٹمنٹ اس نے دیا۔ اور کوئی پوچھتا ہے اچھا آپ ثنا کے کیا ہیں، وہ کہے گا ہم ثنا کے بھائی ہیں۔ ان دونوں جملوں میں کتنا فرق ہے، ان دونوں جملوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ان دونوں جملوں میں ایموشنز کا فرق ہے اور کنیکشن کا فرق ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ میرا ہے یا میں اس کی ہوں، ان دونوں جملوں میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے نا، یہ ہمیں انسٹنٹلی جب بولنا ہے نا، کہ جیسے ہی ہم پہ مصیبت ہٹ ہو ایک سیکنڈ میں ہم کیا بولیں کہ ہم تو اللہ کے ہی ہیں، مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے، میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یا یہ کہنا کہ اللہ میرا ہے تو پھر تو ایک ایسی ڈیمانڈ آتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ کریں، آپ تو ہمارے ہیں، نفسیات ایک دم چینج ہوتی ہیں ہماری ایک دم۔ ہم کہتے ہیں اچھا اللہ ہمارا ہے تو پھر کچھ کرے، یا میں کو امی تو میرے ابو پولیس میں ہیں تو کچھ کرو، یا میں بولوں کہ میں اپنے ابو کی ابو پولیس میں ہے لیکن میں اپنے ابو کی بیٹی ہوں، تو آپ کو دل چاہے گا کچھ کرنے کے لیے اپنے ابو کے لیے، آپ کو ابو سے کنیکشن فیل ہوگا اپارٹ فرام دس کہ ابو کس فیلڈ سے ہیں، ابو کیا ہیں، مصیبت آئی ہے تو میں ابو سے ایکسپیکٹ نہ کروں بلکہ میں خود یہ دیکھوں کہ میرا ابو سے کیا کنیکشن ہے۔ آپ کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ گرامیٹیکلی اگر ہم تفسیر کو جیسے پڑھتے ہیں انا للہ و انا راجعون، تو ہمیں نا جیسے ثنا نے بولا نا کہ ہمیں انسٹنٹ فیل نہیں ہوتا، ہمیں ایک دم صبر نہیں آتا، جیسے ہم یہ عربک ٹیکسٹ یا ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا تو ہمیں وہ کنیکشن فیل ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ایسے نہیں ہوتا کہ ابھی ہمیں فیل ہو رہا ہو، لیکن اگر ہم سمجھ جائیں گے نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ مصیبت پہ جب ہم کہیں گے انا للہ، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی پرپس، کوئی مقصد، کوئی آبجیکٹیو نہیں تھا، کوئی نیت نہیں تھی اس دنیا میں، اگر تو تھی پھر تو واقعی مجھے دکھ ہوگا، پھر تو کبھی بھی نہیں نکلے گا انا للہ، کبھی بھی صبر نہیں آئے گا، ایسا لگے گا بس یہ تو یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میرے حساب سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہم کہیں گے انا للہ، اللہ نے یہ آزمائش ڈالی ہے تو ہم تو خود اللہ کے لیے ہیں، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور پھر یہ کہ اسی کی طرف کیا ہونا ہے، کہ یہ چیز چلی گئی تو چلی گئی، میں نے خود وہیں چلے جانا ہے۔ جب لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کا جہیز بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے پیار سے اپنا جہیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، ڈریس دیکھ رہی ہوتی ہیں، جوتے دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو شادی سے ایک دن پہلے وہ ڈریس کہاں چلا جاتا ہے، وہ ان کے کپڑے، ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہاں چلی جاتی ہیں، ان کی شادی والے جہاں ان کی شادی ہوتی ہے وہاں چلی جاتی ہیں، تو وہ افسوس کرتی ہیں کہ ہائی میرے گھر سے چیز لے گئے آپ لوگ، میرے کمرے سے چیز لے گئے آپ لوگ، میں تو بڑے خوبصورتی سے یہ پرس خریدے تھے، شوز خریدے تھے، اتنے بڑے بڑے ڈبے آپ نے کیوں لے گئے وہاں پہ، ہوتا ہے افسوس کہ نہیں ہوتا لڑکیوں کو، بتائیں مجھے، لاس فیل ہوتا ہے کہ جب وہ سامان چلا جاتا ہے ہمارے جہاں پہ ہماری شادی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ امی ابو بھجوا دیتے ہیں۔ سیما، نمرا، انونسا، مجھے بتائیے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شادی کی چیزیں آپ کے شادی جہاں پہ آپ کی آپ اپنی امی کے گھر ہوتی ہے نا، اور جیسے ہی آپ کی ایک دن پہلے یا اسی دن آپ کا سامان چلا جاتا ہے آپ کے شوہر کے گھر، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا لاس ہو گیا میری چیزیں وہاں چلی گئیں، فیل ہوتا ہے آپ کو، دکھ فیل ہوتا یس، ہے، دکھ فیل ہوتا ہے؟ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کا سامان آپ کے شوہر کے گھر چلا گیا؟ اچھا یہ والا لاس فیل ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کا گھر چھوڑ رہے ہیں تو وہ والی اس میں یہ والی فیلنگ آ جاتی ہے نا، نہیں جب نہیں، ہم ادھر جائیں گے، آپ جی میرا جی سوال سمجھے، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جوتے خریدے بہت مہنگے ہیں نا، کپڑے خریدے آپ نے، کچھ کراکری خریدی، جا کے جیسے بھی خریدی ہو، اب آپ نے وہ رکھی کہ میری شادی کے بعد امی نے کہا کہ بھی تمہارے ساتھ یہ سب سامان جائے گا، جیولری گولڈ خریدا، اب وہ جس دن شادی ہے آپ کی اس سے ایک دن پہلے وہ سب سامان آپ کے امی ابو نے آپ کے جہاں پہ آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ کے سسرال میں بھجوا دیا، تو آپ کو ان چیزوں کے وہاں پہ جانے کا افسوس یا دکھ ہوگا ان چیزوں کا؟ نہیں نہیں، سوری میں نے ابھی سمجھا، نہیں نہیں، obviously اس کا دکھ تو نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟
کیونکہ وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہی جا رہی ہیں نا، جو ہم ہم نے جی، یہ ہے یہاں پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی فیلنگ، کہ ہم تو خود اپنے شوہر کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے جانا ہے، تو چیزیں بھی میری ہیں اور چیزوں کے ساتھ ہی میں نے چلے جانا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کے پاس ہی میں نے چلے جانا ہے، تو بلکہ اور دل چاہ رہا ہوتا ہے جلدی سے دن ختم ہو شادی کا، جلدی سے یہ وقت کٹ ہی نہیں رہا، یہ لمحے کٹ ہی نہیں رہے، جلدی سے میں جاؤں اور جا کے اپنے سسرال میں بس جاؤں، اس کمرے میں چلی جاؤں جہاں پہ میری چیزیں پڑی ہیں۔ تو لٹرلی یہاں پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تکلیف مجھے آئی نا اس وقت، میرے ساتھ کوئی بھی نقصان میرے ساتھ ہوا اس وقت، تو وہ مجھے اتنا غمگین کیوں نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے خود وہاں چلے جانا ہے جہاں پہ یہ چیز چلی گئی ہے، وہ چیز کہاں گئی ہے، وہ چیز اللہ کے پاس چلی گئی ہے، اللہ کی تھی، اللہ نے لے لی، تو میں کیا ہوں، میں بھی اللہ کی ہوں، اللہ مجھے بھی لے لے گا، تو مجھے وہاں پہ جا کے کیا ملے گا، مجھے وہاں پہ جا کے یہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ مجھے کیا ملے گا، اس سے بہت بہتر چیزیں ملیں گی۔ کیونکہ جب آپ سسرال جاتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے گولڈ کے سیٹ نہیں ملتے، آپ کو آپ کی جٹھانیاں، دیورانیاں، ساس سسر، آپ کے میاں بھی منہ دکھائی میں گولڈ دیتے ہیں، صرف آپ کا یہ والے 2 سیٹ آپ کے جاتے ہیں تو آپ کو بلکہ دکھ نہیں ہوتا، آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ جلدی سے میں جاؤں وہاں پہ تو مجھے منہ دکھائی میں اور 4-5 سیٹ اور مل جائیں یا مجھے اور سلامیاں مل جائیں، تو آپ کو جیسے یہاں پہ اتنا یقین ہے نا اس چیز کا اور آپ کو لک فارورڈ کرتے ہیں اس چیز کو، ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ یہ چھوٹا موٹا نقصان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو میں اس پہ صبر کر بھی لیا تو کیا ہوگا، اس سے بہترین چیز مجھے اللہ کے پاس ملے، کیونکہ میں نے کہاں جانا ہے، وہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تکلیف میں لوگ زیادہ تر اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو ادروائز اتنا نماز نہ بھی پڑھتے ہو نا، روزہ نہ بھی رکھتے ہو، وہ بھی وظیفے اپنی آیت کریمہ کرا لی، سورہ مزمل کرا لی، وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ تکلیف میں ہم ضرور اس چیز کو احساس کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی بس اس کو حل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے معاملے میں یہ کسی کے ہاتھ میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو آج دنیا سے اگر دنیا سے یہ شخص چلا گیا ہے، یہ نعمت چلی گئی ہے میری زندگی سے، تو ایونچولی ہم نے بھی چلے جانا ہے، میں نے بھی یہاں ساری عمر نہیں رہنا، میں نے بھی اس کی زندگی سے چلے جانا ہے، میرا بیٹا چلا گیا تو اگر وہ نہیں جاتا تو میں اس کی زندگی سے چلی جاتی، تو آج میرا کیا جانے والا میرا صبر جو ہے نا اور شکر مجھے وہاں فائدہ دے گا۔ اگر میں امید لوگوں سے رکھوں گی تو وہ لوگ بھی کچھ بھی نہیں دیں گے، اگر میں امی سے کہوں گی امی میرا یہاں پہ سامان نہ جانے دیں، یہیں رکھیں، تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ہم اس کیجولی جملے کو بول دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور ام سلمہ کا اگر آپ کو واقعہ کسی کو پتا ہے ام سلمہ کا واقعہ کیا ہوا تھا، ام سلمہ ابو سلمہ کا واقعہ کسی کو پتا ہے تو ہینڈ ریز کریں، سیما آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، صحابیات کے بارے میں سیما آپ پڑھ رہی ہیں، امہات المومنین، جی سیرہ میں پڑھا ہے بالکل۔ ام سلمہ جو تھی نا وہ اپنے بڑے شوہر سے انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں جب اور لوگ ہوں گے تو ڈسکس کو اور ڈیٹیل میں کریں گے، ان کے اپنے ہسبینڈ سے ان کی بہت شدید محبت تھی، اور ہجرت کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کو سختی ان کے ساتھ کی گئی، بہرحال ان کے ساتھ بہت زبردست بانڈنگ تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ابو سلمہ کے ساتھ۔ تو جب جیسے ہی ابو سلمہ کی ڈیتھ ہوئی تو ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بہت رنجیدہ تھیں، بہت غمزدہ تھیں، تو صبر ہی نہیں آ رہا تھا ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بولو کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بہت پیاری دعا ہے، آپ لوگ خود پڑھا کریں، جیسے کوئی نقصان ہونا یہ پوری دعا پڑھا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ تعالیٰ مجھے میری جو مصیبت آئی ہے اس پہ کمپنسیٹ کریں، وخلف خیرا منها، اور اس سے بہترین کمپنسیٹ کریں، اس سے بیٹر کمپنسیشن دیں مجھے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے، ٹرانسلیشن ہے۔ تو ام سلمہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ ان کی وہ پڑھیں نا پوری، تو اس میں وہ کہہ رہی ہیں میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کیا ہوگا، مجھے اتنی شدید محبت اپنے شوہر سے، اتنی شدید محبت تھی، اتنا میرے کیئرنگ ہسبینڈ تھا، اور مجھے اتنی مطلب اس کے آگے تو دنیا میں کچھ اور ہے ہی نہیں، اتنی شدید محبت تھی، ٹھیک ہے، تو میں اس سے بہتر کیا مجھے ملے گا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها، اس سے بہتر مجھے کیا ملے گا، مجھے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اور یہ اتنا زبردست عورتوں کا ہے نا کہ نفسیات اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کلمات میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اگر ہم نہیں بھی سوچ رہے ہو نا کہ ہمیں یہ ملے گا نہیں ملے گا، ہم تھوڑے سے نا ڈاؤٹ فل بھی ہوتے ہیں نا کہ اس سے بہتر کیا ملے گا، اب کیا ہوگا، اب تو میرا نقصان ہو گیا، اب میں تو بس ٹوٹ پھوٹ گئی ہے نا، تو یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت نفسیات ہے کہ کلمات میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان تھوڑے یقین کے ساتھ پڑھے گا نا، پورا یقین نہ بھی ہو کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، تھوڑا یقین بھی ہوگا نا تو قوت اور طاقت پیدا کر دیتے ہیں انسان کے اندر۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں دعا پڑھتی رہی، کنٹینیوسلی پڑھتی رہی، لیکن میں پھر بھی ڈاؤٹ میں تھی کہ اس سے بہتر مجھے کیا ملے گا، اس سے بہتر مجھے کیا ملے گا، تو کیا ملا ان کو، ابو سلمہ سے بہتر کیا ملا ان کو، کون بتائے گا؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوز کیا ان کو عدت ختم ہونے کے بعد، سوچیں، یعنی کہ یہ مجھے پورا واقعہ ہے نا یہ اتنا
मुझे देता है ना कि हमें बाज़ औक़ात ना हम जो माँग रहे होते हैं ना अल्लाह ताला से, या हम कुछ तो हम कहते हैं बस क्या होगा, मतलब मेरी सेंस के मुताबिक, मेरी अक़ल के मुताबिक, मेरी ज़ाहिर है हम बहुत अक़ल बेवकूफ़ तो नहीं होते हैं, सोच ही रहे होते हैं ना कुछ चीज़ों के बारे में, देख ही रहे होते हैं ना रैशनल, मतलब हम चीज़ों के बारे में रियलिस्टिक भी होते हैं कि अब क्या होगा? बस ख़त्म हो गया, अब इससे मतलब क्या, ठीक है कॉम्पेंसेट कर देंगे, लेकिन क्या हो सकता है इससे बेटर? तो हम जब माँग रहे होते हैं ना, तो हमें बाज़ औक़ात हम माँगते हुए भी कहते होते हैं पता नहीं इतनी श्योरिटी तो है ही नहीं, इतने श्योर तो हम हैं ही नहीं, दुआएँ कबूल होंगी नहीं होंगी। तो ये वाला मुझे जो उनका वाक़या है ना, वो मुझे कहते हैं नहीं यूशा, माँगती रहो बस अल्लाह से, ये तुम्हारा काम है माँगना, और यकीन भी होना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं भी है तो माँगना तो है अल्लाह ताला से। तो अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लिफ़ ली ख़ैरम मिन्हा, मेरे पीछे-पीछे आए वो चीज़, मुझे खुद चेज़ करे वो चीज़ जो इससे बेहतर हो। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि पीछे वख़्लिफ़ जो है ना खिलाफ़, यानी कि बैक साइड को बोलते हैं। वख़्लिफ़ मतलब अपोज़िट, आपके जो बैक साइड पर है। तो आपके जो खिलाफ़ है, यानी कि आपके खिलाफ़ कौन है? पीछे लोग होते हैं ना, आपके खिलाफ़ होते हैं, आपके सामने तो नहीं होते, पीछे-पीछे कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। तो वख़्लिफ़ जो है अरबिक में बोलते हैं बैक साइड। तो आपके बिहाइंड जो लोग होते हैं ना, तो अब आपके सामने जो अल्लाह ताला ने बेहतर चीज़ लानी है ना, वो आपके बिहाइंड है, आपको नज़र नहीं आ रही। आपको नहीं पता वो क्या चीज़ है। वो सरप्राइज़ आपको कब मिलेगा? जब अल्लाह ताला चाहेंगे। तो हज़रत उम्मे सलमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रपोज़ किया, और उन्होंने, आप सोचें उससे बेहतर कोई, अब्बू सलमा से बेहतर क्या हो सकता था? तो अल्लाह ताला ने हमें भी बताया और उनको भी बता दिया कि, तो बहरहाल ये एक वो चीज़ थी जो मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक चीज़ करनी है, और आगे इंशाअल्लाह ताला इसको भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब ये हमारा मामला हमारे मुँह से जब निकलेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब सना जो कह रही थी कि इंस्टेंट सब्र नहीं आता, तो सना अगर हम मुँह से ये निकालेंगे ना, जैसे ही आपको किसी ने कोई न्यूज़ ब्रेक की बुरी, आपने क्या कहना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सोच के भी बोलना है और बस बोल देना है। तो जैसे ही आप बोलेंगी और सीधा नमाज़ की तरफ चली जाएँगी, तो सब्र भी आ जाएगा, और अगर पहली, दूसरी, तीसरी दफ़ा में नहीं आया, तो 5वीं, छठी दफ़ा में आपको सब्र आना शुरू हो जाएगा। तो सब्र दे देंगे इंशाअल्लाह ताला, इसाअनत दे देंगे। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है, ये कुछ हमें एक्शन प्लान करना है अपने सब्र को लेने के लिए। वरना शैतान ने तो आपको पहली उसमें कहना है, हाय अल्लाह! ये क्या हो गया? हाय हाय! तुमने ये क्या मुझे खबर सुना दी? तो ये जो हाय निकलता है, या हाय काश मैं ये ना करती। तो ये शैतान जैसे ही हम ये मुँह से बोलते हैं, नाउम्मीदी की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला वहीं इन्नल्लाह मअस साबिरीन नहीं होते फिर, ठीक है? अल्लाह ताला फिर हमसे दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जिसने सब्र ही नहीं किया। अच्छा, अब 3 चीज़ें करनी है, क्या चीज़? एक चीज़ करनी है, क्या चीज़? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कौलू करना है, बोलना है ये, ठीक है? और ये बोलने से पहले सोचना भी है कि मैं अल्लाह की हूँ, अल्लाह की तरफ चले जाना है, ठीक है? बोलना है बस। और दूसरी एक्शन चीज़ एक वर्बल करनी है, एक एक्शन प्लान करना है व्हिच इज़ नमाज़। तीसरी चीज़ क्या है कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। बाय 1 गेट 3 फ्री, ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत कहीं मिलती भी होगी तो बड़ी रेयर, बहुत महँगी। बाय 1 गेट 3 फ्री। आपने बोलना है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 चीज़ें होंगी, उलाइका अलैहिम सलावात, उन पे अल्लाह की ब्लेसिंग्स हो जाएँगी। अब जैसे ही आपने ये बोला ना, आपको नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये 3 चीज़ें तुम्हारे साथ एकदम होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? जैसे आप किसी ऑपरेशन पे जाते हैं ना, तो आपको एनेस्थीसिया देते हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे ही आपने वो एनेस्थीसिया लिया, आपकी सर्जरी शुरू हो गई, डॉक्टर आया, उसने आके चेकअप किया, सर्जरी हुई, आपको स्टिचेस लगाए, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं आपको नहीं पता। आपने एक चीज़ ली, क्या? एनेस्थीसिया, और बाकी आपका सब मामला हल हो गया। तो बिल्कुल अल्लाह ताला यहाँ पे सर्जरी बता रहे हैं कि तुम्हारा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने के बाद क्या हुआ? सलावात मिर रब्बिहिम, ब्लेसिंग्स किसकी तरफ से आएँगी? आपके किसी पीर साहब की तरफ से नहीं आएँगी, किसी मौलवी साहब की तरफ से नहीं आएँगी, अम्मी की तरफ से नहीं, अब्बू की तरफ से नहीं, कुछ नहीं आएगा। अल्लाह की तरफ से क्या आएगा? सलावात, ब्लेसिंग्स आएँगी। व रहमा, और रहमत आएगी अल्लाह की, मर्सी। अगर कुछ छोटे-मोटे गुनाह हो भी गए, कोई 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 मामलात ऐसे हो गए कि अच्छा नमाज़ पढ़ते हुए थोड़ा दिल अच्छे से नहीं पढ़ी, तिलावत करते हुए ज़रा आँसू निकल आए, या किसी से बात करते हुए थोड़ा लो आपकी छोटी-छोटी जो ऐसे छोटे-छोटे गुनाह जो आप उस सब्र की हालत में कर रही होंगी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं आई विल फॉरगिव व रहमा, मैं रहमत, मैं मर्सी शो करूँगा, मैं माफ़ कर दूँगा, मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँगा, क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट नहीं रखूँगा, थोड़ा लीनिएंट हो जाऊँगा। और व उलाइका हुमुल मुहतदून, ऐसी हिदायत याफ़्ता लोग जो हैं, उनको, यानी कि हिदायत याफ़्ता लोगों की सबसे जो खूबी होती है, वो सब्र करना होता है, ठीक है? अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको क्या मिलेगा? वही हिदायत पर होंगे फिर। जो इंसान सब्र नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो हिदायत पर नहीं है। ओके? तो 3 चीज़ें होंगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने पे क्या होंगी? सलावात, रहमा, बल्कि सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, और मुहतदून, हिदायत। ये 3 चीज़ें आपको उसी वक़्त मिलेंगी। और ये चीज़ हमें क्या करेंगी? इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे दीन को, हमारे ईमान को कायम रखने पे मदद देंगी। यहाँ पे हमारी ये वाली आयत ख़त्म हो
اور میں آج کوشش یہ کر رہی تھی، لیکن بہرحال وہ جب میں قرآن کھلتا ہے